بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم اجعلني أحبك بقلب كله وأرضيك بجهد كله. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدني واهدني به. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. آمين اللهم آمين.
انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے آیا 83 سے لے کے انشاءاللہ تعالیٰ آیا 90 تک کور کرنے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے۔ آپ دعائیں مل کے پڑھ لیں انشاءاللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني في الدين اللهم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي نية تعلما وتعليما لله تعالى آمين اللهم آمين۔ انشاءاللہ آیا نمبر 83 انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے کہ اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والوں کہ دنیا اور آخرت میں کیسے درجات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کو شروع کریں، پچھلے جو جتنی سو فار ہم لوگوں نے سورہ نام کی آیات پڑھ چکے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اللہ کا پیغام جو ہے توحید کو پہچانتے ہوئے اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا۔ اور ایک پیغام کی ایک نبی کی یا ایک پیغمبر کی جو ذمہ داری ہوتی ہے انہوں نے اس کو بخوبی جانا۔ اس وقت وہ نبی یا پیغمبر تو نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ فطرت سلیم پہ تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ چیز ان کے اندر رکھ دی تھی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ چاند سورج ستاروں کے حوالے سے بات کی کہ جن کو تم پوجتے، پہلے گھر سے انہوں نے سٹارٹ کیا، باپ کو کہا، گھر والوں کو کہا۔ باپ نہ صرف بتوں کو پوجنے والا تھا بلکہ ان کو تراشنے والا بھی تھا، وہیں سے انہوں نے اس کا آغاز کیا۔ اس کے بعد جب گھر والوں نے بات نہیں سنی تو پھر وہ معاشرے میں نکلے، اس قوم میں نکلے، ان کو بتایا کہ جن کو اپنے ہاتھوں سے تم بناتے ہو وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ بیسکلی شرک کی انہوں نے تردید کی۔ ان کو پھر انہوں نے سارے دلائل جو کہ انسان کی عقل، سوچ، سمجھ جو اس کو دیکھ کے اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے، انہوں نے وہ سارے طریقے اپنا کے ان کو وہ دین کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی کہ جس کے اندر تبدیلی آ جائے، جس کے اندر زوال آ جائے، یا جو ختم ہو جانے والی چیز ہے وہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، اس کو زوال نہیں ہے۔ پھر انہوں نے قوم کے ساتھ مکالمے بھی کیے، اسی آگے یہ سائٹ میں ذکر آ رہا ہے۔ مکالمہ جو کیا اس میں پھر انہوں نے حجت بیان کی۔ حجت بیان کرنے کے بعد انہوں نے اپنی قوم سے جھگڑا تو نہیں کیا لیکن ان کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، قوم مانی نہیں، پھر وہ کیا جھگڑے پہ اتر آئی اور وہ ماننا نہیں چاہتی۔ یہاں پہ تو اہل مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے نا سٹوری ابراہیم علیہ السلام کی، ان کو تسلی دینے کے لیے، کیونکہ قرآن اس وقت جو تھا اہل مکہ پہ نازل ہو رہا تھا اور ان کا بھی یہی رویہ تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہم فالوور ہیں، وہ ہمارا باپ ہے۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے اگر تم ابراہیم کے فالوور تھے، ابراہیم تو فطرت پہ تھے، وہ تو توحید کی بات کرنے والے تھے، تم تو مشرک ہو، اتنے تم لوگوں نے جو ہے وہ شرک بنا چھوڑے ہوئے ہیں، اتنے بت بنائے ہوئے ہیں، تو تم ہرگز بھی ابراہیم کی دین پہ نہیں ہو، بلکہ تم لوگوں نے اپنا ہی ایک دین گھڑ رکھا ہے جو کہ شرک پہ مبنی ہے، تمہیں دنیا میں بھی وہ فلاں نہیں دے گا اور آخرت میں بھی نہیں دے گا۔ اور پھر وہ طیش میں آگئے، انہوں نے جھگڑا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری سٹوری کا ہمیں پتہ ہے، انہوں نے کیسے بتوں کو توڑا، پھر انہوں نے وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دینا شروع کر دی، ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جلانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی مدد کی، وہ ساری سٹوری کا ہمیں پتہ ہے۔ اب جو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے پھر پچھلی آیات میں ہم نے جو پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیسے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو رشد دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، ہدایت پہ تھے، رشد تھی، تو ان کی واضح جو نشانیاں تھی یا واضح دلائل تھے وہ ان کو دیکھتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی اور وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَتِلْكَ اور یہ حجتنا ہماری دلیل آتیناها
ہم نے یہ دی ابراہیم علیہ السلام کو علی پر قومہ اس کی قوم نرفع ہم بلند کرتے ہیں درجات درجے من جو یا جس نشاء ہم چاہیں ان بے شک ربک تمہارا رب حکیم حکمت والا علیم اور جاننے والا ہے محاورہ ترجمہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اور ہماری حجت تھی وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا اور بڑا ہی علم والا ہے اب یہاں پہ ایک بات دماغ میں رکھیں کہ جو یہ مکی صورت ہے نا سورہ ال انعام مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کا موضوع ہمیشہ سے عقائد ہی تھا اور سب سے پہلے جس پہ بات کی جاتی ہے عقیدہ توحید پہ بات کی جاتی ہے اور اسی پہ زور دیا جاتا ہے اور ہر نبی یا پیغمبر یا رسول جو آئے ان کا طریقہ کار یہی رہا کہ انہوں نے سب سے پہلے توحید ہی کی طرف جو ہے وہ بلایا ہے کہ اللہ ایک ہے اس کی عبادت کرو اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا جو رول ہمیں ان کی قوم کے سامنے نظر آتا ہے کہ انہوں نے وہ حجت تمام کیا اور دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پیغام اپنی قوم تک پہنچایا نہ ان کے پاس کوئی ٹیچر تھا کہ ان کو جو بتاتا کہ غور و فکر کرو نہ اس کے پاس ماں تھی جو اس کو بتاتی ان کی تربیت کرتی نہ ان کے پاس کوئی قلم یا پین یا کاپی یا پینسل یا کوئی ایسی چیز تھی جو کہ ان کو اس طرح غور و فکر پہ ابھارتی وہ کون سی ذات تھی جس نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ چیز ڈالی ہمارے پاس ان کے پاس مدرسہ بھی نہیں تھا ٹیچر بھی نہیں تھا ماں بھی نہیں تھی معاشرہ بھی ویسا نہیں تھا گھر بھی ویسا نہیں تھا کچھ بھی مطلب ہر چیز ان کے خلاف تھی آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس مدرسہ بھی ہے ہمارے پاس ٹیچر بھی ہے ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں ہمارے پاس پین بھی ہے کاپی بھی ہے پینسل بھی ہے ماں باپ بھی ہیں الحمدللہ گھریلو گھر بھی مسلمانوں کا ہے یعنی کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں بظاہر نظر تو نہیں نا آتا بظاہر ہم کیا ہے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ہماری سوچ ویسی کیوں نہیں ہے ہماری تڑپ ویسی کیوں نہیں ہے ہم اپنی ان ساری چیزوں کا صحیح طریقے سے استعمال کیوں نہیں کر پاتے جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہم دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں جب دیکھا جائے گا ہو جائے گا جب آئے گا دیکھا جائے گا ہمارا تقوی اس لیول کا نہیں ہے ہمارا صبر اس لیول کا نہیں ہے ہم اپنے آپ سے وہ 7 کوسچن جو ہم نے لاسٹ ویک کیے تھے کہ وہ اپنے آپ سے ہم نہیں پوچھتے دوسرا یہ ہے نا کہ یہ کرنے سے کچھ ڈرتے بھی ہیں کہ کیا آگے سے رسپانس کیا ہوگا کیا یہ سب سے زیادہ یہی ڈر ہے ہاں ڈر فیئر ہوتا ہے کہ ہم نے خود ساختہ عزت بنائی ہوئی ہے نا میری عزت ہے ہاں دیکھیے ہم پچھلے 3-4 ویکوں سب کیا پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جس کو چاہتا ہے یہاں پہ بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ ڈرنے حق کی جب کسی کو ایمان پہلی تو بات توحید کا وہ لیول آ جاتا ہے ایمان کا جب وہ لیول آتا ہے نا تو انسان چپ کر کے بیٹھ ہی نہیں سکتا ہم نے پچھلے ویک میں پڑھا تھا نا جس انسان کی جو انسان فطرت پہ ہو اور اس کے اندر ایمان آ جائے اس کو اصل کا پتہ چل جائے وہ کبھی بھی آرام سے بیٹھ نہیں سکتا اس کو پھر لوگوں کا ڈر نہیں ہوتا لوگ کیا کہیں گے اس کے اندر وہ تڑپ لگ جاتی ہے کہ ہاں یہ صحیح بات مجھے تو تک بتا دوں ہاں اگر انہوں نے بانی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں میری حجت تمام ہو جائے گی یہی ابراہیم علیہ السلام نے کیا جب ان کو پتہ چلا انہوں نے کیا کیا کہ وہ قوم کے سامنے انہوں نے وہ رکھی اپنی حجت تمام کی وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ یہی ہماری دلیل ہے یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہم پیچھے پڑھ کے ہیں یہی ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی کیا کہ مشرک قوم تھی اس کو انہوں نے تسلیم نہ کیا اس کے باوجود پھر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو توحید پرستی اور شرک پرستی کی تردید کے لیے وہ جو حجت بنا کے ان کے سامنے جو ہے پیش کیا
یہ ہمارا قانون ہے کہ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی صلاحیت، اس کی استعداد، اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کی صلاحیت، اس کی قلبی حالت، اس کی ایمانی حالت، ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق اس کا وہ مقام جو ہے وہ سیٹ کر دیتا ہے۔ جس کی جتنی حکمت ہوگی، جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا، جس کے اندر جتنی صلاحیت ہوگی، جس کے اندر جتنا اس کا صاف ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ہی اس کا مقام جو ہے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے، ہم سورہ فاتحہ سے ایک بات پڑھتے آ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ اچھی نیت ہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنے ان کے درجات بلند کیے، اتنا ان کو مقام دیا۔ پھر ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا درجات کی بلندی کے حوالے سے، انہوں نے جب کیا کہا کہ لفظ انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض، کہ ہم جو ہے، میں نے اپنا رخ جو ہے، اپنا چہرہ جو ہے، اپنا سارا کچھ اس رب کی طرف موڑ دیا ہے۔ میری جو حنیفن کہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کے، یکسو ہو کے میں نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو موڑ دیا ہے کہ مجھے کسی کا نہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حنیفوں و معنی من المشرکی، میں تمام شرک سے کٹ کے سیدھا رخ میرا اللہ کی طرف ہے، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ انہوں نے دھڑلے سے کہا تھا کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو مجھے ان کا ڈر نہیں ہے، تمہیں ڈرنا چاہیے جس رب نے یہ میرے اندر مجھے یہ طاقت دی ہے، یہ حکمت دی ہے، مجھے یہ علم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ تم لوگ جو وہ غلط کر رہے، تمہیں اس رب کے کہے سے ڈرنا چاہیے، حتیٰ کہ الٹا تم مجھے ڈرا رہے جن کو تم خود ہی اپنے ہاتھوں سے بناتے اور کہتے ہو کہ اس سے ڈرو۔ پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء تھے۔ اب ان کی خالص نیت ہی کی بنیاد پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کتنے ہزاروں کی تعداد میں نبی مبعوث فرمائے، انہی کی اولاد میں سے تھے۔ وہ اسرائیل کے آخری نبی دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے، وہ بھی تھے، اسماعیل لگا لیں یا اسحاق لگا لیں۔ اور کہتی ہیں کہ 18,000 نبی جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے آئی اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئی۔ یہ مفسرین کا قول ہے، اس سے کم زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسحاق علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، اینڈ ان کو آخری نبی اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیج دیا، ختم النبیین بنا کے بھیج دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالص نیت ہی تھی، نہ خالص دعائیں تھی۔ وہ دیر اینڈ دین اسی وقت قبول تو نہیں ہوئی، ان کو ٹائم لگا، لیکن وہ نیت تھی تو ہاں انہوں نے دعائیں کی تو وہ قبول ہوئی نا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک حکیم علیم، کہ تیرا رب جو ہے حکمت والا بھی ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ علم بھی رکھتا ہے، اور ذرے ذرے کا اس کو علم ہے، اور ہر چیز پہ اس نے احاطہ کیے ہوئے، اس کو پتہ ہے کہ جو وہ فیصلہ کرنے جا رہا ہے، جس کو بھیجنے جا رہا ہے دین کی تعلیم کے لیے۔ یہاں پہ لفظ جو حکیم استعمال ہوا ہے نا، اس کا علم مکمل ہے، یعنی کہ جس کو وہ بھیج رہا ہے اللہ کو پتا ہے کہ اللہ کا، کیونکہ اللہ کا علم مکمل ہے، اس کو پتا ہے یہ بندہ جس پہ میں ذمہ داری ڈال رہا ہوں وہ اس کو پورے طریقے سے دوسروں تک پہنچائے گا۔ پھر یہ کہ مخلوق کے حوالے سے اگر کسی کو کسی پر فوقیت دینی ہے، اگر کسی کو کسی پہ فضیلت دینی ہے، یہ فیصلہ انسانوں کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ اور یہ فیصلہ ہم تیسرے سپارے کے شروع میں پڑھ کے آئے ہیں کہ درجے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دیے ہیں، کسی کا بلند ہے کسی کا کم ہے، لیکن وہ درجے کے حساب سے نہیں، ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے۔ ہر ایک کو معجزے دیے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام دیا جس کی وجہ سے ان کا وہ مقام ہے۔ پھر درجے اللہ سبحانہ تعالیٰ درجوں کی بلندی کس بنیاد پہ دیتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا بنیاد کیا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ درجوں کی بلندی دیتا ہے انسان کو، یا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو نبیوں کو دی؟ آزمائش آتی ہے ان پہ صبر کتنا تھا، صبر پہ، خالص نیت پہ، پختہ ایمان، تقوی اور طلب۔ ہاں طلب بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر نبی کی طلب شاید صحیح لفظ نہ ہو، بیکاز ان کی طلب تو نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو چنا تھا، کسی نبی کی طلب نہیں تھی دے بیکم اے پروفٹ یا رسول، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، فوقیت دی باقی تمام انسانوں پر۔ تو جو ہے لفظ جو زیادہ بہتر ہے کہ ان کی مسلسل کوشش یا جدوجہد
ہاں، جڑے رہنے رہنے دیتے ہیں، ہاں ان کا جو میرا کام ہے وہ میں کرتا رہوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ درجوں کی بلندی جو ہے انسان کو علم کی بنیاد پہ دیتا ہے، حکمت کی بنیاد پہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی بنیاد پہ دیتا ہے، تقوی کی بنیاد پہ آپ لوگوں نے کیا دیا اس پہ دیتا ہے، نیکیوں کی بنیاد پہ دیتا ہے کہ جب انسان کی نیکیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، انسان میں ہمت آنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کے اندر وہ اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو قبول کرتا ہے تو اس کو اور بڑھوتی دینا شروع کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس جب کوئی اس طرح کی اپرچونٹی آتی ہے چل دوسرا کر لے، دوسرے کو موقع دے دیتے ہیں، اس کا مطلب ہم ایک قدم اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہیں کہ نیکیوں میں جو حریص ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، اس کا مقام جو ہے وہ دوسروں سے بلند ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں پہ ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے درجات کی بلندی کے لیے جو لسٹ یہاں پہ دی گئی کہ ان کی سمت جو تھی وہ صحیح تھی اور مسلسل غور و فکر کرنے والے تھے، اندھیروں میں روشنی کا چراغ بن کر وہ ابھرے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا ہے کہ اندھیرے میں وہ روشنی کا چراغ بن کے نکلے، مخالفت کے باوجود وہ اس ماحول میں کھڑے رہے، پھر کیا کہ استقامت کے درجے پر وہ فائز رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی، استقامت کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کی دین کو مسلسل جو ہے آگے بڑھاتے رہے، پھر یہ کہ مسلسل ان کی اثار اور قربانی کی داستان جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ مسلسل اس میں کوشش کرتے رہے، ایسی نسل عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے انہیں کہ آخری دنیا کے ختم ہونے تک وہ سلسلہ چلتا رہا اور چلتا رہے گا، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے دعا قبول ہوئی اور اس کے بعد چھوٹ گئی، بلکہ وہ کیا صدقہ جاریہ کی بنیاد پہ وہ چلتا ہی رہے گا۔ پھر مسلسل ہجرت، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت سے نوازا کہ اپنے گھر سے نکل کے جو ہے کعبے کا ان کو متولی بنا دیا اور دنیا کا امام بنا دیا، وہاں سے سبحان اللہ سیڈ وہاں سے پڑا، پھر درجے ملتے گئے اور ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری بڑھتی گئی، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور آگے بڑھاتا چلا گیا اور ان کو کیا کہہ دیا، خلیل اللہ کا لقب دے دیا۔ اور ذاتی صلاحیتوں اور شہرت کے علاوہ جو چیز انسان کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں دوسروں میں وہ جب بانٹنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں میں ممتاز کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور دیا، حکمت دی، علم دی، توحید دی، وہ ان کے اندر وہ حرص آیا کہ میں دوسروں تک پہنچاؤں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور کھول دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان سے تو کام لینا ہی تھا، جو چیز ہم اپنے عمل کے لیے نظر آتی ہے کہ مسلسل کوشش دوسروں میں ممتاز ہونا ہے، تو اللہ کے دین کو ہم نے ممتاز کرنے کی جو ہے وہ ٹھاننی ہے، اور اس کی نسلی شرافت ہوتی ہے کسی میں ممتاز ہونے کے لیے کہ وہ کس نسل یا کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم یہی معیار دیکھتے ہیں نا، اگر آج بھی کوئی معیار دیکھنا ہو کسی کا مقام بلند کرنے کے لیے یا کسی کو ممتاز اپنی نظروں میں کرنے کے لیے، یا تو ہم اس کا سٹیٹس دیکھتے ہیں یا ہم اس کا خاندان دیکھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھو کس خاندان سے نکالا اور کیا مرتبہ دیا، سبحان اللہ۔ کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی شرافت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن مقام اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجوں کی بلندی کا سب سے بہترین درجہ وہ جو کہ ہر درود میں ہم ابراہیم علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، یہ کم درجہ ہے، بہت بڑھیا درجہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی مسلسل جس طرح ان کو یہ مقام اس طرح ملا کہ انہوں نے مسلسل غور و فکر کیا، کیا ہم غور و فکر کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہ انہوں نے اللہ کی بڑائی بیان کی، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی جان کر بڑائی کو بیان کرتے ہیں؟ ہم رٹا لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، اگر ہمیں پتہ بھی چلتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں اچھا اپنے تک ہی محدود رکھتے ہیں، دوسروں کو ہم کیا بتائیں کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ کیا ہمیں زندگی کا مقصد سمجھ آ گیا؟ مقصد آپ دو ہی ہے، ایک کھانا پینا اور ایک شوشا، بس شو آف، اور تیسرا تھوڑا سا فیملی کو بھی ایڈ کر لیں، چلو اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری تو ڈالی ہے، کیا واقعی اسی دشا میں کر رہے ہیں، اسی رخ میں کر رہے ہیں؟ بوجھ کی طرح نبھا رہے ہیں، وہ بوجھ کی طرح نبھا رہے ہیں، تاکہ یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ بوجھ نہیں ہے، وہ ذمہ داری ہے، اس کی میں نے جواب دہی کرنی ہے، میں اکاؤنٹیبل ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، کیوں لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہیں، اس کا پرپس کیا ہے؟ وہ پوری زندگی اس پہ منحصر ہونی چاہیے، صرف زبان کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ ہر قدم جو ہے نا وہ اسی کے مطابق کہہ رہی ہیں، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ لا الہ الا اللہ،
میرے ہر عمل سے وہ شو ہونی چاہیے. آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے یہی چیز واضح ہوگی. پھر یہ کہ درجوں کی بلندی ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتی. سبحان اللہ. یہ درجوں کی بلندی اسی کی قسمت میں ہوگی جو اس کے لیے کوشش کرے گا، خالص نیت جس کی ہوگی، اور جو اللہ سے ہدایت طلب کرے گا. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ درجے رکھے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان کہہ لیں ہے اس انسان کے اوپر جس کے اندر جس کا وہ ابھرتا ہے نا، اندر کو وہ کھولتا ہے اور اپنے آپ کو جھنجھوڑتا ہے. پھر وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پرپس کے لیے نہیں، اس مقصد کے لیے نہیں، میرا مقصد اور ہے، میرا پرپس اور ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کو پورا کرنے، کسی مقصد کی تکمیل کے لیے مجھے پیدا کیا ہے. مجھے ایسے نہیں پیدا کر دیا. کچھ پرپس یا مقصد انسان ہونے کے ناطے ہم فلفل کر رہے ہیں. شادی کر لی، بچے ہو گئے، ماں باپ بن گئے، مطلب یہ ہم ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ہم نبھا رہے ہیں. ان کا درجہ کیا ہے، ان کا لیول کیا ہے، اس کو جب ہم جان جائیں گے نا تو ہمارا ہر عمل ہی جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. پھر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے ہم پہ، اس پہ ہم پھر غور و فکر کرنے والے بنیں گے. 83 آیت میں روٹ ورڈز وہ دیکھ لیتے ہیں. حجتنا جیم جیم سے ہے کہ کسی زیارت کا قصد اور ارادہ کرنا حج اکبر کے لیے آتا ہے. زخم کی گہرائی ناپنا اس کے لیے آتا ہے. اس دلیل کو کہتے ہیں جو صحیح مقصد کی وضاحت کریں. مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حجتنا یہاں پہ لفظ استعمال ہوا کہ وہ صحیح مقصد کی پرپس کی طرف نشاندہی کروا رہے تھے. پھر اس جھگڑے کو کہتے ہیں جس میں ہر ایک دوسرے کو اس کی دلیل اور مقصد سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے. کتنا ایگزیکٹ صحیح لفظ جو ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. پھر آتینا حمزہ تایا سے ہے کہ کسی چیز کے باسہولت آنا یا مل جانے کے لیے آتا ہے. سیلاب کے لیے آتا ہے. مسافر کے لیے مشغول ہونا. زرخیز زمین جس میں وہ کثرت پیداوار ہو اس کے لیے آتا ہے. اور پھر نرفعو رافع سے رفع درجے کو بلند کرنا، اٹھانا اور بلند کرنے کے لیے آتا ہے. آسمان کی طرف اٹھا لے جانے کے لیے آتا ہے. بلندی کے لیے آتا ہے. محل اور شرف و منزلت کے لیے آتا ہے. عزت و شرف کے لیے آتا ہے. تیز رفتار اونٹ کو بھی کہتے ہیں. اور کسی کے راز کو فاش کر دینے کے لیے بھی رافع آتا ہے، لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پھر نشاؤ شین یا حمزہ سے ہے کہ شیء وہ ہوتی ہے جس کا علم ہو سکے. کسی چیز کی ایجاد، کسی چیز کو پا لینا. جو رب کا رابا سے ہے کہ تربیت کرنے والا، نشوونما کرنے والا، حد کمال تک پہنچانے والا. اللہ تعالیٰ کے لیے خاص طور پہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور تمام جہانوں کا پروردگار وہ جو علم کی پرورش کرے، وہ علم کو بڑھوتی دے. حکیم ہا کاف میم سے ہے کہ محکم، کسی چیز کی اصلاح کے لیے اسے روک دینا. لگام کو حکامہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اسے قابو میں رکھتے جس کو ہم لگام دیتے ہیں. کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرنے کا نام بھی حکم ہے یا حکم ہے. ماہر حاکم کو کہا جاتا ہے. یہ سارے لفظ جو ہیں ایک ہی ٹرم میں استعمال کیے جاتے ہیں لیکن اس کی میننگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ آپ کو آپ کے سامنے آئیں گے. تفسیر کے نکات میں ہم نے کیا سیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو دلیل سے مخاطب کرنا ایسے ہی نہیں کہ بس اٹھے اور اٹھ کے جا کے کہہ دیا کہ بھئی اللہ ایک ہے، بلکہ انہوں نے اس کی دلیل دی. تو ہمیں بھی یہ چیز سمجھ آتی ہے کسی کو دین کی طرف بلانے کے لیے ہم نے بس ایسے ہی اٹھ کے کھڑے نہیں ہو جانا، بلکہ ہمیں پہلے تو ہمارے پاس اتنا علم اور نالج ہو تاکہ اگر کوئی کوشچن کرے پوچھے تو اس کو دلیل سے اس کا جواب دے سکیں. اور دلیل ہمیں اتنی ایٹ لیسٹ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اتنی دلیلیں قرآن کی آیات ہمارے سامنے ہونی چاہیے تاکہ ہمیں بحث کا موقع ہی نہ ملے. اپنے رب کو پہچاننے کے لیے کائنات کے مظاہر پر غور و فکر کرنا ہے. اللہ اپنے قرب کے یہ درجات انہی کو عطا فرماتے ہیں جو ان کے اہل ہوتے ہیں، ہر کسی کو نہیں ملتے. اللہ کے احکامات حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ کو اس کا علم ہے، اسی کے مطابق قیامت کے روز ہماری جزا یا سزا ہمیں جو ہے وہ دی جائے گی، اسی پہ ہمارا خاتمہ ہوگا. سچی دلیل کی بنیاد کیا ہے کہ مشاہدات حق سے رہنمائی وہ لیتا ہے اور عقیدہ توحید کی وہ رہنمائی کرتا ہے. جتنے بھی اپنے ارد گرد وہ مشاہدے کرتا ہے اس کی رہنمائی سے وہ حق کو پہچانتا ہے، اور جب حق کو پہچان لیتا ہے پھر عقیدہ توحید کی وہ رہنمائی کرتا ہے، دوسروں کو اس کی طرف وہ بلاتا ہے. ہم نے سیکھا کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو شرک سے بچانا اور ہدایت کے راستے کی پیروی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ توحید پرست لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے. جو اپنے عمل میں حسن پیدا کرے گا اس کو اللہ اسی طرح سے جزا بھی دے گا.
کہ حضرت ابراہیم کا حسن وہ ہمیں نظر آتا ہے نا، جو ہر کام بھی انہوں نے بخوبی اور اچھے طریقے سے کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کس طرح ان کو اس کی جزا دی۔ اگلی آیت کیا ہے کہ نیک کام کرنے والوں کو بہترین بدلہ کیسے ملتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں داؤد اور سلیمان کو، ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، اور اسی طرح ہم نے نیک کام کرنے والوں کو ہم جزا دیا کرتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا مقام بیان کرنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ گنوا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہ احسان کرنے کے بعد اسے منصب نبوت سے نوازا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور احسان کیا ابراہیم علیہ السلام پر کہ ان کو جلیل القدر پیغمبروں میں بنا دیا، پھر احسان کیا کہ ان کی نسل سے ہزاروں انبیاء اور رسل نکالے، اور اسی احسان میں آتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسا جو ہے بیٹا دیا، وہ یعقوب، اور ان کے ساتھ ان کے پوتے کا نام بھی کر دیا۔ اسحاق جو تھے، یعقوب علیہ السلام جو ہے اسحاق ان کے والد تھے، کہ ساتھ میں پوتے کا ذکر بھی کر دیا کہ یہ یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا بھی ان کو دیا۔ پھر ساتھ میں کہہ دیا لن ہدینا، ہم ہدینا سب کو ہم نے ہدایت بھی دی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف اسحاق دیے، اسماعیل دیے، ان سے نسلیں چلی، ان سے نبی آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت بھی دی۔ آگے پھر تسلسل رکھتے ہوئے فرماتے ہیں وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے کہ ہم نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے باوجداد سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا پہلے، جبکہ دونوں انبیاء کے درمیان بہت بڑا طویل عرصہ ان بٹوین آتا ہے ابراہیم اور نوح علیہ السلام کے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود سلیمان، اور اس کی ذریت میں داود علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام ہے، یوسف ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ہارون علیہ السلام ہے۔ ذریتی ہی جو ہے اس کی ضمیر جو ہے کہتے ہیں کہ یا تو نوح علیہ السلام کی طرف آتی ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نوح علیہ السلام تھے، یا ابراہیم علیہ السلام کی طرف آتے اسماعیل اور ابراہیم اور ان کی نسل سے جو نبی چلے وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، تو ہی کی ضمیر جو ہے دونوں نبیوں کی طرف ہو سکتی ہے۔ پھر آگے فرما دیا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، کہ یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، اس کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہترین دیتا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسماعیل اور ابراہیم کی بات کی، ساتھ میں یعقوب علیہ السلام کی بات کی، اس کے کرنے کے بعد کہہ دیا کلن ہدینا، سیدھا بھی کہہ سکتے تھے نوح کو ہم نے بھیجا، نوح کو ہدایت دی، یوسف، یہ بیچ میں کلن ہدینا کہ سب کو ہم نے ہدایت دی، یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لفظ دونوں کے بیچ میں کیوں لایا گیا، اس میں یہ کہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی جب تک ان کی وہ اولاد تھی نا تب تک وہ ایمان پر تھے، بگاڑ ان کے بعد پیدا ہوا، ان کے فوت ہونے کے کئی سالوں بعد جا کے نا پھر جا کے یہ بگاڑ جو ہے شرک کا وہ پیدا ہوا، کہ ہدایت کا سلسلہ اولاد میں چل پڑا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی کہ اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی والے، معاشرے والوں کو دین کی طرف بلائیں، جب وہ نہیں آئے تو وہ سلسلہ یہاں پہ بتانا مقصود ہے کہ وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے تھرو پھر آگے کیا، کہ ایک طرف اگر ناکامی ہو رہی ہے، لوگ نہیں سن رہے، گھر والے نہیں سن رہے، بہن بھائی نہیں سن رہے، تو اللہ تعالیٰ اولاد میں سے کسی کو کھڑا کر دے گا جو کہ نسلوں تک چلے گا۔ یہی چیز ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے کہ ہدایت کا سلسلہ اولاد میں چل پڑا، جب بہن بھائیوں نے، ماں باپ نے، قوم نے اس کو قبول نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور دروازہ کھول دیا۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو ضائع تو نہیں کرنا چاہتا نا، نہ ہی وہ ضائع کرتا ہے، تو جب وہ ضائع نہیں کرتا تو اس کے انہوں نے کہا کہ میں محسنین، تم محسن ہو، تم نے یہ اچھا کام کیا، اس کو میں ضائع نہیں کروں گا، بلکہ تمہاری نسلوں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔
کہیں نہ کہیں ہمیں بھی یہ موڑ آتا ہے نا، ہمارے بھی، ہم کسی کو دین کا پیغام دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو دیتے ہیں، بچوں کو دیتے ہیں، تو ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں بس میں فیڈ اپ ہو گئی ہوں، میں اب یہ پیغام نہیں دے سکتی، میری بس نہ، یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کیا پتا چلا؟ وہ چلتے رہے، وہ رکے نہیں، مسلسل یہ کام کرتے جانا ہے۔ میرا کام ہے ٹھیک ہے، گھر والے نہیں ہیں تو پھر بچوں پہ شروع کر دیں، بچے نہیں ہیں دوسروں کے بچوں پہ شروع کر دیں، معاشرے میں نکلیں۔ صرف گھر تک محدود ہو کے گھر والے نہیں سن رہے تو اب میں کیا کروں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے؟ نہیں، بلکہ مجھے یہ ہرس لگ جانی چاہیے کہ یہ کام میرے تک نہیں بلکہ دوسروں تک پھیلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں اب اپنے گھر والوں تک ان کو نہیں سمجھا سکی، ٹھیک ہے، وہیں پہ وقت نہ ضائع کریں، نکلے باہر۔ بچے بھی نہیں سن رہے، پھر دوسروں کے بچوں کو صرف اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں پہ انشاءاللہ اس کے بدلے میں میرے بچوں کو بھی نیکی کے راستے پہ لے آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ میں کہتے ہیں میں محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اسی خالص نیت سے نکلے کہ اللہ میرا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں دوسروں کے بچوں کو دین کی طرف لا رہی ہوں، میں دوسری عورتوں کو دین کی طرف لے کے آ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دوسرے راستے پہ لگا دے گا، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو خیر سے ہٹا دے گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ اس نیت سے آگے نکلیں گے تو یہی نیت لے کے ابراہیم علیہ السلام نے نکلے، یہی انہوں نے کوششیں کی، گھر سے، خاندان سے، پھر معاشرے میں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا ان کو دے دیا کہ ایک بندہ ایسی زندگی جی گیا جو کہ ساری قوم کے لیے، ساری نسلوں تک کے لیے وہ ان کو سدھار کے چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ خیال ہے آپ کو کیا ہمارے اختیار میں ہے؟ ہم آگے پڑھیں گے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم گھر والوں کی اصلاح نہیں کر سکتے، گھر والوں کو نہیں سیدھے راستے پہ لا، ہم بتا سکتے ہیں، ان کو طریقے بتا سکتے ہیں۔ ہاں میرا اپنا رویہ شاید ان پہ امپیکٹ ڈال دے، اینی ہاؤ، ہو سکتا ہے نہ بھی ڈالے، ضروری نہیں ہے۔ اچھا دیکھا جائے کہ ہمیں پریشانی ہوتی کب ہے؟ اگر یہ بات آپ نے چھیڑ دی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی کب ہے؟ نہیں سنتا۔ جب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہو، میری مرضی سے ہو، جس طرح میں چاہ رہی ہوں ویسے ہو، میں نے ابھی کہا نماز پڑھو تو ابھی کرو، نہیں تو میری وائس جو ہے وہ ریز ہو جائے گی، میں ڈانٹنا شروع کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ میرے باپ نہیں سنا۔ ہاں، حتیٰ کہ جن کو ہم کہتے ہیں ہم ان کو ہدایت دے رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہدایت میرے اختیار میں ہے، میں نے ہدایت دینی ہے، ہم نے صرف ان کو سمجھانا ہے، ہم نے صرف ان کو بتانا ہے۔ وہاں پہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہمارا کام ہے خالص نیت کے ساتھ کرنا ان کے لیے بھی، اور اپنے ان کے ارد گرد کا ماحول جو ہے، جن سے ان کی وابستگی ہے، دوستی ہیں، فرینڈ ہے، ان کے لیے بھی۔ فرشتے کیا کہتے ہیں کہ یہ جب دوسروں کے لیے دعا مانگی جاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں ان کے اپنے لیے بھی آمین، ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایک جیسا کام کرنا لگے تو آپ کے بچے کے لیے بھی آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، مددگار بنا دیں۔ ہاں، میری سمجھ میں جو میرا تجزیہ کہتا ہے نا، بچوں سے انٹریکشن ہونے کے 15 سال کا ایکسپیرینس ہے کہ ماحول اچھا ہوگا تو بچے خود ہی اڈاپٹ کر لیتی ہیں، دیکھا دیکھی۔ اگر ماحول اچھا نہیں ہے نا، آپ جتنا مرضی کہتے رہیں، گھر میں ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں، باہر جائیں گے گندگی ہے تو وہ ان پہ اتنا اثر نہیں ہوتا، انلیس اللہ تعالیٰ چاہے تو، کہ اس کے لیے میں نے کوشش کرتے رہنا ہے، اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے، خواہ کوئی بات سنے یا نہ سنے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی رزلٹ ہمارے سامنے آئے یا نہ آئے۔ یہی ابراہیم کی شخصیت ہمیں سکھاتی ہے کہ یہی رول ماڈل وہ دکھا کے گئے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے ہم نے اینی ہاؤ یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے، کرتے رہنا ہے۔ اور پھر یہاں پہ کہ ہمیں اپنے بچوں کی ہدایت کی فکر ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، اس کے لیے اسباب استعمال کرنے ہیں، لیکن ان کو علم نافع دینے کے بعد، علم نافع تو ہم دیتے نہیں ہیں، علم نافع تو میں لے رہی ہوں نا، ہم آ رہے ہیں کلاس میں، وہ کتنی کلاسز میں جا رہی ہیں، ایکسپیکٹیشن ان کے ساتھ ہے، میں نہ بدلوں، ہمیں ادر وے راؤنڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن بعض دفعہ گھر کے اندر مثال کے طور پر اگر 3 بچے ہیں تو ایک بچہ جو ہے نا وہ سمجھ رہا ہے اور عمل بھی کر رہا ہے، دوسرا اس کی بالکل وہ ٹیسٹ ہے نا، وہ میرا ٹیسٹ ہے، ہاں دوسرا نہیں سمجھ، آلویز آلویز، کسی بھی نبی کو دیکھ لیے آلویز ہوگا۔ 6 کے 6 کے الگ ہیں، ہاں، جتنے الگ ہیں، اپنی اپنی ہر چیز الگ ہے۔
دیکھیے ہمارے بچے کیوں ایک جیسے ہوں؟ میں کہتی ہوں سبحان اللہ، بار بار پڑھ پڑھ کے دماغ میں یہ ہے، ایک ہی ماں ہوتی ہے، ایک اسی کی گود سے بچے نکلتے ہیں، ایک کو اللہ تعالیٰ اتنا مقام دے دیتے ہیں، اتنا اپنے قریب کر دیتے ہیں، وہ دین کی طرف آ جاتا ہے، ایک اتنا ہی اپوزٹ روپ میں۔ یہاں پہ ماں باپ کے لیے بھی ہے نا، کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں نیک ہوں گے تو بندہ گلہ نہیں کرتا، ایک برا ہو جائے تو وہ اتنا سب پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہے نا۔ دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے اصلاح کے سبب بنائے، اللہ نے دلوں کو پھیرنا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور یہاں پر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باپ بیٹوں بھائیوں سب کا ذکر کر دیا، کسی کو چھوڑا نہیں ہے، پوتوں تک کی بات کر دی۔ اور پھر آگے دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو دل میں یہ کسک آتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام دے دیا، ان کو اتنا خاص کر دیا، ان کو اتنی برکت دے دی، ان کی نسل میں اتنی برکت دے دی۔ کیا ہم اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ہم ویسا کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام دے سکتا ہے، ہمیں وہ عزت دے سکتا ہے؟ اتنا احسان ہم نہیں کر سکتے ہیں، ایگزیکٹلی کر سکتے ہیں تھوڑا بہت آتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کہ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلا دیں گے یا اسی طرح بدلا دیں گے۔ اللہ کا تو وعدہ ہے، لیکن کمی ہمارے اندر ہے۔ ہمارا دیکھیے ہمارا ایمان ابراہیم جیسا نہیں ہے، ہمارا صبر ابراہیم جیسا نہیں ہے، ہمارا توکل ابراہیم جیسا نہیں ہے، ہماری خوبیاں ابراہیم جیسی نہیں ہے، ہمارا خلق ابراہیم علیہ السلام جیسا نہیں ہے۔ ہاں ہم نیکیاں تو کرتے ہیں، ہم سوچتے بھی ہیں، ہم رشک بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بھی دے دیا وہ، لیکن ہمارے اندر وہ قربانی کا وہ جذبہ نہیں ہے، ہمارے اندر وہ کوشش نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہاں ہم نیکیاں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری نیکیوں کا وہ لیول نہیں ہے، ڈیفینیٹلی وہ ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمیں اس کا اجر کہیں نہ کہیں دے گا۔ محسنین، محسن کیا ہوتا ہے آپ کی نظر میں؟ کیا ہے محسن؟ احسان کرنے والا۔ کیسا احسان؟ کہ وہ بدلے کی چاہ نہ رکھے اور اس سے بڑھ کر، ہاں کہ انسان سے بھی بڑھ کر، ہاں کہ ایک انسان کے اوپر ذمہ داری ہے، فرض ہے، جب ہم فرض سے بڑھ کر کسی کو دیتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے مجھے 10 پاؤنڈ دیے، ریٹرن تو میں نے آپ کو 10 دینے تھے، اس کے مقابلے میں آپ کو 15 دیتی ہوں، تو 5 جو ہے وہ احسان ہے، وہ میرا آپ کے اوپر احسان ہے۔ کہ محسنین کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری ہوتی ہے، پہلی بات، اللہ کی عبادت کی تو وہ ابد بنے، جب وہ ابد بنتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت ہوتی ہے تو وہ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جب وہ زندگی گزارتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ عبد بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کی قربت اس کے اندر آتی ہے۔ جب اللہ کی قربت آتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والا بن جاتا ہے، کہ میں نے دوسروں کو فائدہ دینا ہی دینا ہے، اینی ہو جہاں تک میں کر سکتا ہوں ان کو دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں، یہ محسن ہوتا ہے۔ اور جب میں فائدہ دینے والے بن جاؤں گی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں دوسروں کو فائدہ دے رہی ہوں اور مجھے نقصان ہو۔ ہاں اللہ صلی اللہ تعالیٰ آزمانا چاہے، ٹھوکر دے کے وہاں پہ روکنا چاہے کہ ہاں سنبھل جا، صحیح طریقے پہ جا رہا ہے، کہ میرے اندر کہیں تکبر نہ آ جائے، میرے اندر غرور نہ آ جائے، کہیں میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگ جاؤں۔ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ آتا ہے اور بریک کھینچی جاتی ہے، نیکی کے کاموں میں بھی اور بدی کے کاموں میں بھی، دونوں کے انسان سمجھ جائے، سدھر جائے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو کتنے جھٹکے لگے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ نے، ہر نبی کو ہی لگے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد ٹیسٹ آ جاتا تھا۔ ٹیسٹ کیوں آتا تھا؟ تاکہ وہ اپنے اندر کا جائزہ لے سکیں، کہیں ان کے اندر تکبر تو نہیں آ رہا ہے، کہیں یہ تو نہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ہم وہ نہیں کر رہے، دونوں طریقوں سے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی۔ اور جب ہمیں ٹیسٹ آتا ہے ہم کہتے ہیں میں تو نیک کام کر رہی ہوں، میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہی ہوں، میں قرآن بھی پڑھتی ہوں، میں نے تو کبھی ذکر اذکار بھی نہیں چھوڑا، میں تو مسجد میں کلاسز کے لیے بھی جاتی ہوں، تو میرے اوپر ٹیسٹ کیوں؟ دیکھیں دوسری طرف صحابہ کرام 2 دن گزرتے تھے تو ان کے تیسرے دن فکر لگ جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہے کہ ہمیں ٹیسٹ نہیں آیا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں بے شک ہمارا وہ لیول نہیں ہے، ہمارا وہ لیول نہیں ہے، لیکن ہمیں اتنے حریص بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ٹیسٹ مانگنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم شاید اس لیول کے ہے ہی نہیں کہ ان ٹیسٹوں کو جھیل سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنا کرم اور فضل بنائے رکھے، لیکن جب ٹیسٹ آتا ہے تو الحمدللہ اس پہ بھی کہیں کہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ صبر دے، اور اس میں جو حکمت ہے وہ مجھے سکھا دے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا، ظاہر ہو سکتا ہے مجھے تکلیف دے، بہت تکلیف دے ہے، کوئی بچہ ایسی حرکت کر رہا ہے، بہت تکلیف دے، نہیں برداشت ہوتا، لیکن اس میں بھی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں بھی خیر ہے، وہ خیر مجھے دکھا دے تاکہ مجھے صبر آ جائے،
بچہ دیکھے کوئی الٹا کام کرتا ہے نا تکلیف ہوتی ہے. ہمیں ویسے نماز میں رونا نہیں آتا کہ میرے اعمال کیسے, تب رو رو کے ہم کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بچے سے یہ توقع تھی نہیں. یہ رونا چاہیے, اس کے آگے نہیں رونا تو کس کے آگے رونا ہے. سوچتی ہوں کہ وہ ویسے تو رونا تو اپنے مال کو دیکھ کے ہے نا, لیکن جب آپ کا دل دکھی ہوتا ہے تو پھر خود بخود آپ کے آنسو مال کے لیے دکھی ہو کے رونے, اس کے لیے پھر اس کا سایہ ہے نا. سبحان اللہ, ان کا وعدہ کیا گیا ہے. کبھی کبھی دیکھیے ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں, ہم کبھی کسی کو سن رہے ہوتے ہیں, اپنے اعمال دماغ میں آ جاتے ہیں, آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. لیکن یہ اس سے اچھی بات کیا ہے کہ کسی دوسرے کے سامنے دیکھیے, بچے کی بات ہوگی میں کسی دوسرے سے شیئر نہیں کروں گی, اسی رب کے آگے جا کے رونا آتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے نا, نہیں تو لوگ اپنی ہی بچوں کی برائیاں دوسروں کے آگے کر رہی ہیں. ہمیں اس بات کا احساس ہے, اس کے آگے روئیں گے تو اسی نے دل کو ہلکا کرنا, اور تسلی بھی پھر مل جاتی ہے. روتے ہیں نا تو سکون آ جاتا ہے کہ میں نے اپنا پلڑا اپنا خالی کر دیا, کہ الحمدللہ اسی کے آگے ہمیں رونا ہے, اسی سے پوچھنا ہے, اسی سے کہنا ہے. اسی نے اس پوزیشن میں ڈالا ہے, اسی نے اس ٹیسٹ میں ڈالا ہے, کسی اور نے نہیں. وہی وہاں سے نکالے گا. اور اس وقت آنکھوں میں آنسو کا آ جانا یہ بھی بہت بڑی رحمت ہے. وہ نہ آئے ہم بھی سخت ہو جائیں, ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے نا, اس کو میں نے جھٹکا دینا ہے, اس نے ایسے رونا ہے, نماز میں کھڑا ہوگا تو اس کے دل میں آنی ہے. وہ سارا تقدیر کا ہم کیا پڑھ رہے ہیں, وہ ہر پروسیجر سے میں نے ویسے ہی گزرنا ہے جیسے لکھا ہوا ہے, میرے اختیار میں ہے ہی نہیں, میں ویسے ہی کر رہا ہوں منوان جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے, اس میں ایک آگے پیچھے نہیں ہم ہو رہے ہیں. 84 کے روٹ ورڈ دیکھ لیں. وَوَهَبْنَا وَهَبَا سے ہے کہ بلا عوض کوئی چیز دے دینا, بخش دینا. وہب یا وہاب دونوں اسماء حسنہ میں سے ہیں اور ہدیہ قبول کرنے کو کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہدینہ ہا دال ان یا سے ہے کہ لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا. تحفہ جو بغیر معاوضے کے دیا جائے. جنگلی جانوروں کے پیش رو جو دستے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہدی جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور قبلو قاف بالام سے ہے کہ توبہ قبول کرنے والا, کسی چیز کو قبول کر لینا, کفالت میں لے لینا, قبولیت کا اعلیٰ درجہ اس کے لیے آتا ہے, قبیلے کے لیے. پرواہ کی ہوا اور یا جوتے کو تسمہ لگانا یا بوسہ دینے کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. پھر نجزی جیم یا سے ہے کہ کافی ہونا, کسی چیز کا بدلہ جو کافی ہو. وہ ٹیکس جو ذمیوں سے وصول کیا جاتا تھا اس وقت. المحسنین حاسین نون سے ہے کہ ہر خوشکن اور پسندیدہ چیز کو حسن کہا جاتا ہے. الحسنہ ہر وہ نعمت جو انسان کو اس کے نفس یا بدن یا اس کی کسی حالت میں حاصل ہو کر مسرت کا سبب بنے. فراغ دلی وسعت اور کامیابی کے لیے آتا ہے, ثواب کے لیے آتا ہے. وہ بات جو شک و شبے سے دور ہو وہ اس کے لیے آتا ہے, اور محسن کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تفسیری نکات میں ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر اپنے انعامات فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی عظیم نعمتیں عنایت فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائی. ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے خاص ہدایت پیغمبری سے نوازا جو اس سے پہلے اللہ نے نوح علیہ السلام کو بخشی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد کو بھی نعمتوں سے نوازا گیا. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتا ہے جیسا وہ عمل کرتے ہیں ویسا ہی اجر پاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں مل کے پر یہ بھی پتہ چل گیا جیسا میرا عمل ہوگا, جتنی خالص ہوگا, جتنی نیت سے کروں گی, اتنی میرا اجر بھی مجھے اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے وہ دیں گے. حدیث سن لیں کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن رضی اللہ کو ایک دن ساتھ لے کر باہر تشریف لائے اور ممبر پر ان کو لے کر چڑھ گیا اور فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کو 2 جماعتوں میں ملاب کرا دے گا. ہدایت کا حصول نیک اعمال پر ثابت قدمی جو ہے ہمیں ہدایت پہ رکھتی ہے, اور صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرنا. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے اندر طرح طرح کی صلاحیتیں ہیں, کیا ہم ان کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں گے تو وہ کیا میرے لیے ہدایت کا حصول بنے گا, ہدایت کے راستے پر مجھے گامزن رکھنے کے لیے میرے مددگار ہوں گے, اور میرے نیک اعمال اور ان پہ ثابت قدمی. ہم نے سیکھا کیا ہے کہ قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ بتایا گیا ہے نا کہ ایمان اور عمل سارے کرنے والوں کے درجات جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. ہمیں صالح اعمال کی پیروی کرنے کے لیے انبیاء کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا.
تھا۔ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامنا اور اس کے لیے اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے۔ دعا مانگنے کے لیے اللہ پر یقین ہونا ضروری ہے۔ اللہ پر تو کامل یقین رکھنا ہی ایمان کا یہ حصہ ہے، اور جب ہمارا کامل یقین ہوگا تو ہم اس توکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یہ میں دعا مانگ رہا ہوں یہ پوری ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب جو ہے بنی اسرائیل کے اندر جو پیغمبر آئے ان کی بات اور صالحین کی بات ہو رہی ہے کہ نیک والدین کی صالح اولاد جیسی ہوتی ہے، وہ کیسی ہوتی ہے نیک والدین کی صالح اولاد؟ جو اللہ تعالیٰ جن کو نیک اور صالح اولاد دیتا ہے ان کا مقام کیسا ہوتا ہے۔ محاورہ ترجمہ اور نیز زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ کو، عیسیٰ اور الیاس کو سب نیک لوگوں میں شامل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، نیک والدین تھے، نیک والدین کو نیک ہی اولاد دی۔ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کی وہ خود بھی نیک اور آگے سے اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی نیک بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی کے راستے پر چلنے کی اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا اور زکریا علیہ السلام، وَيَحْيَا اور یحییٰ علیہ السلام، وَعِیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وَإِلیاسَ اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت سے نوازا۔ کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیک کاروں نیک لوگوں میں سے تھے، نیکوکاروں میں سے تھے کہ صلاحیت اور نیکی والے لوگ تھے۔ صالح اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے۔ محسنین کیا تھا؟ جو بندوں کے حقوق کو جانتے ہوئے ان کے حق سے زیادہ دینے والا ہوتا ہے، اور صالح وہ ہوتا ہے جو اللہ کا حقوق پہچانے، وہ اللہ کا حقوق، محسنین بھی اللہ کے حقوق کو پہچانتے ہیں تو اللہ کے عبد بنتے ہیں، عبد بنتے ہیں تو اس کی مخلوق کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ صالحین بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پہچانتے ہیں، ان کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں، تبھی ان کو صالحین کا، پھر وہ بندوں کے حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ دوسروں کے، اللہ کے حق ادا کر رہے ہیں بندوں کے حق مار رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو صالح کہتے ہیں، ہم بندوں کے حق مار رہے ہیں، ہم اپنے حق جتاتے ہیں، میرا یہ حق، میرا یہ حق، میرا یہ حق۔ اللہ کا حق دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نماز روزہ اور جتنا کوشش کر رہے ہیں، لیکن بندوں کے حق وہاں پہ مار رہے ہیں، بندوں کے حق ہم نہیں دیتے۔ ہم حق جتانے والے اگر کہ کہیں نہیں دے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، دیتے ہیں تو ہم فوراً سے اس کو جتاتے ہیں، اور جتاتے نہیں ہیں تو پھر کیا ہے کہ مجھے تو یہ نہیں دیا، مجھے تو یہ نہیں دیا، مجھے یہ نہیں پوچھا، مجھے یہاں پہ نہیں مجھ سے مشورہ دیا، مطلب کہ ہر وقت نا میں ہمارے سامنے رہتی ہے۔ یہاں پہ کہا جائے کہ عمل صالح ہوتا ہے کہ جس کے اندر اور باہر ایک جیسا ہو، اندر اور باہر اچھا ہو، جو اندر سے وہی باہر سے، وہ انسان جو ہے وہ عمل صالح کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر آگے ساتھ ہی کہہ دیا اسماعیل علیہ السلام، والیسع یسع علیہ السلام، ویونس اور یونس علیہ السلام، ولوطن اور لوط علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو بھی ہدایت دی تھی۔ بہرحال وہ بھی ہدایت ہی کے راستے پر تھے، اللہ تعالیٰ ہی کے بتائے ہوئے راستے پر تھے۔ ان سارے نبیوں کا ذکر کر کے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ 18 نبیوں کا ذکر یہاں پہ ترتیب سے بتا دیا، بتانے کے بعد وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ان سب کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ یہ ایک دوسرا بڑا درجہ ہے جو احسان کا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ انہیں نبی بھی بنایا، انہیں ہدایت بھی دی، پھر اپنے اپنے زمانے میں انہوں نے لوگوں کی اصلاح کا کام بھی کیا۔ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی وہ انہوں نے بخوبی اس کو نبھایا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دی، ان کو حکمت بھی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت بھی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت بھی دی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دی۔ کس بنیاد پہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ کس کی دعا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے، سارے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، نوح کے علاوہ اسلام پہلے آئے، پہلے سب سے پہلے نوح علیہ السلام تھے، پھر کئی سالوں کا وقفہ ان بٹوین نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ اور اللہ تعالیٰ اہل توحید کی جو ہے وہ بہت قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ وہ کہ جن کو وہ بے حساب جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ بغیر حساب کے وہ جنت میں جائیں گے۔ دیکھیں یہ آیات اس وقت اس معاشرے میں اتاری جا رہی ہیں جبکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اندھوں کا ہجوم ہو اور وہ پتھروں کو وہ پوج رہے ہیں، ان کے سامنے آپ ہیرے بھی لا کے رکھ دیں گے تو ان کو ہیروں کی چمک دمک اور ان کی قیمت کا نہیں پتا چلے گا۔ یہی حساب ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے صلاحیتیں رکھنے والے نبی پیغمبر ان کے سامنے لا کے رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آئے، لیکن وہ ان کو پہچان ہی رہے، ان کا انکار ہی کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے باوجود
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے اندر ذاتی خوبیاں بھی رکھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو خوبیاں نمایاں بتائی جاتی ہیں کہ ایک نبی کے اندر جو ہونی چاہیے ذاتی وجاہت ہونی چاہیے, ایک نبی کے اندر شخصی عظمت ہونی چاہیے, ایک نبی کے اندر تعلیم جو ہوتی ہے اس کی کشش ہونی چاہیے کہ جب وہ کسی کو کوئی تعلیم دے رہے ہوں, کوئی بات بتا رہے ہوں تو دوسرے پہ وہ اٹریکٹ کرنے والے ہوں, ان کی ان کی اخلاقی معیار جو ہوتا ہے وہ ان کے سامنے آنا چاہیے کہ ان کا اعلیٰ اخلاق جو ہوتا ہے وہ انسان کی شخصیت کا عکاسی ہوتا ہے. یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی دیے ان کا مقصد یہی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کروا سکے. تو وہ کیسے کرواتے تھے؟ وہ اپنے مقصد کے تھرو کروا رہے تھے. اپنی ان کے اندر اخلاق کا وہ معیار تھا جس کو لوگ ان کو سنتے تھے. لیکن کہیں جگہ پہ کہتے نا, دیکھیے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو جتنا مرضی آپ بتاتے رہیں, جتنا مرضی سمجھاتے رہیں, وہ اپنی ٹس سے مس نہیں ہوتے. اسی طرح نبیوں کو بھی کچھ ایسی امتوں سے پالا پڑا کہ وہ جتنا مرضی ان کو بتا رہی ہیں, جو مرضی کہہ رہے ہیں, ان کی راگ علیحدہ ہی رہنی ہے, انہوں نے ماننا نہیں, انہوں نے اپنے ہی رستے پہ چلنا ہے. وہی بات یہاں پہ کی جا رہی کہ ہر چیز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندیوں پہ فائز کیا, انسانیت کے ساتھ انہوں نے ہمدردی کی, انہوں نے انسانیت کی خیر خواہی کی, اس کے باوجود وہ نہیں مانے. وہ ماننے پہ آئی نہیں. وہ وہی حساب ہے کہ پتھر ہے, پتھروں کی طرح وہ اندھے ہی ہیں, اندھے ہو کے انہیں کی ہم نے جو کر رہے ہیں ہم نے وہی کرنا. ہم بھی یہ کام کرتے ہیں نا, ہم کہہ رہے ہیں ہم نے بھی کرتے رہنا ہے, ابا دادا اور یہی کام کرتے ہیں, میں کیسے رک جاؤں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تقاضا دیکھیں, حکمت کا تقاضا دیکھیں, جہاں پہ بولنا ہے وہاں پہ بولنا ہے, جہاں پہ فساد ہو پھر خاموشی اختیار کریں. آپ اپنے عمل سے آپ اپنے گھر میں یہ چیز نہیں کر رہے ہیں, باہر کہیں نہ کہیں پہ وہ لوگ نا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کر رہی ہے نا کوئی ہے, کچھ تو ہے. دیکھیے نبیوں کا عمل وہاں پہ کوئی غلطی کمی کوتاہی نہیں تھی, اس کے باوجود اس قوم نے نہیں مانا. ضروری نہیں ہے, مجھے جو سمجھ آئی نا پڑھ کے یہی کہ ہم فوراً سے کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کمی, واقعی ہم انسان ہیں, ہمارے اندر کمیاں ہیں, لیکن کہیں پہ یہ ایسے بھی ہے نا ہر چیز پرفیکٹ ہونے کے باوجود نہیں سنا جا رہا. صحیح بات. بس اللہ پہ پھر چھوڑ دیں. ہاں کہ فساد گھر میں پیدا ہو, بتانا میرا کام تھا, حجت کے ساتھ بتائیں, دلیل کے ساتھ بتائیں, آگے آپ کی مرضی. I don't want to be part of it. ہاں obviously مجھے ہی بنانا ہے, مجھے ہی کرنا ہے. کہتے نا کہ اندھوں کی نہ قدری کے باوجود جو ہیرے میں کہہ رہی ہوں کہ ان کے سامنے رکھے جائیں, جو اندھا ہی ہے وہ اس کو قدر ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا بتا رہا ہے. وہ ہیرے ہو, وہ سونا ہو, جو مرضی ہو, وہ نہیں سننے والا. تو وہ یہی سمجھے یہ اندھے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بصارت دے, بس ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے. میرا کام تھا, میں نے بتا دیا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے الفاظ میں تاثیر, میرے اخلاق کو نرم اور میرے آواز کو پر اثر کر دے تاکہ دوسروں پہ اثر ہو. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے, میں خود مانتی ہوں یہ ہوتا ہے, جب ہم اپنوں کو بتاتے ہیں نا, ہمارے اندر سے وہ آواز کی مٹھاس, وہ پر اثر اور وہ محبت کے جذبے سارے ختم ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس میری بات سننی چاہیے, یہ چیز آگے آتی ہے. اور تکلیف بھی تبھی ہوتی ہے. ہوتی ہے نا مفتی میں ان کا ایک گروپ میں چڑھتی ہوں, سب کو دیکھنا ہے, بولتی ہوں وہ بھی اس نے دیکھنا ہے جس نے دیکھنا ہے, جس نے نہیں دیکھنا نا, جس کو آپ سے چڑے وہ نہیں کھولے گا, آپ کا میسج ہی نہیں دیکھے گا, وہ نہیں دیکھے گا. فیملی گروپ بنا لیں, فیملی گروپ بھی تبھی بنانے کا فائدہ ہے, ان کو کلپ بھی تبھی سنانے کا فائدہ ہے اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, وہ آپ کو سن رہے ہیں. اگر آپ کو نہیں سن رہے, جتنے مرضی ڈال لیں, بعد میں دیکھ لینا, اسی بندے نے دیکھا ہوگا, باقی سب نہیں دیکھے ہوئے ہوں گے. جس کو آپ نے ٹارگٹ کر کے ڈالا ہے وہی نہیں سنے گا. مجھے واپس ویسے بھیجتا ہے جیسے نہیں وہ آج اتنے نئے ہوئے نا فنی سے کہ نماز نہیں پڑھا تو اس کی ماں تھی کہ تم نے نماز ابھی تک کیوں نہیں پڑھی. ہاں جب ہم وہ کلپ دیکھتے ہیں پھر ہمیں نموشی ہوتی ہے, جب میں کر رہی ہوتی تو میں کہتی ہوں یہ میرا حق ہے. یہیں پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, یہیں پہ اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہم نہیں دیکھتے کہ دیکھیے آپ کسی کے ساتھ ہو, آپ کسی کے ساتھ ہو, آپ نہیں چاہو گے کوئی آپ سے اونچی آواز میں بات کرے, ایون دو فون پہ ہیں, آپ کو کوئی ڈانٹے, سیم پوزیشن میں آپ اپنے آپ کو ان کے شوز میں ڈال کے دیکھیں نا, وہ بھی نہیں چاہیں گے. ان کی بھی عزت ہے اپنے فرینڈوں کے سامنے, وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پیار محبت سے میری ماں یا میری باپ یا کوئی مجھے بلائے نا, جیسے میں چاہ رہی ہوں کہ مجھے ٹریٹ کیا جائے, ویسے پھر بچوں کو بھی ہے نا. یہ مت کہیں کہ میں ماں ہوں تو میں اس کو جو چاہوں وہ کروں.
یہ بھی ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، پڑھنے کے بعد پھر ہم بار بار کہے جا رہے ہیں، بچوں کو نوئے کر رہے ہیں، وہ ضد میں آ کے نہیں پڑھتا، اس نے پڑھنی بھی ہوتی ہے۔ تو ہاں صرف ایک دفعہ کہو آپ کا فرض ادا ہو گیا، باقی ان کی مرضی، لیکن کہنا ضرور ہے، ہم نے ریمائنڈر دینا ہی دینا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبیوں کا مشن، ان سب کا ذکر کیا، پھر ان کے مشن کا بتا دیا کہ ان کا کیا مشن دے کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، پھر ان کے بارے میں بات کر دی گئی کہ اگر وہ شرک کرتے تو وہ بھی معاف نہ کیے جاتے، ان کا کتنا بڑا مقام، مرتبہ، ان کی نیکیاں، صالحین، محسنین، قانتین، حق کو پہچان لیا۔ اگلی آیت جب آئے گی نا جہاں پہ آج ہمارا سبق وہاں پہ آگے ہی آ رہا ہے کہ اللہ کا حق نہیں ہم نے پڑھا، تو کیا ہے کہ ان کو پھر کہہ دیا گیا اگر تم بھی شرک کرو گے تمہاری بھی معافی نہیں ہے، میں اور آپ ہم کس کھیتی میں نہیں ہیں، ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بخشے جائیں گے؟ ہمارے تو اتنے چھوٹی شرک ہیں جن کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور ہمیں بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، ہماری الفاظ کے اندر وہ اخلاص ہی نہیں ہے، اور ہمارے اندر وہ حکمت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے اس پیغام کو دوسروں تک اچھے طریقے سے سمجھا سکیں، پہنچا سکیں۔ روٹ ورڈ لکھ لیں کہ کلن، کاف لام، لام کے کسی شے کے اجزاء کو یکجا کر دینا، کل کر دینا، ایک بنا دینا، پوری قوم کے لیے آتا ہے، باپ اور دادا کے علاوہ جو وارث ہوں ان کے لیے آتا ہے، تاج کے لیے آتا ہے، تلوار کا نشانے پر نہ لگنا اس کے لیے آتا ہے، سینے کے لیے آتا ہے، زبان کا کلام سے عاجز ہو جانا، کسی کی سواری کا تھک جانا، اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کاف لام لام۔ صالحین صاد لام ہا سے ہے کہ درست یا بترتیب، صلاحیت، بخشش، کام کرنا، امن و سلامتی پیدا کرنے والا، خرابی اور نقص کو دور کرنے والا، نیک اور صالح اولاد اس کے لیے آتا ہے، اور اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے، اور صالح پیغمبروں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیری نکات سے ہم نے سیکھا کیا ہے کہ زکریا علیہ السلام، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء کے کردار اور عمل کا یہاں پہ ذکر کر دیا۔ دیکھیں یہ سارے یحییٰ، زکریا، عیسیٰ اور الیاس یہ کس کے؟ بنی اسرائیل کے نبی تھے، ان کا ذکر کر دیا۔ عمل صالح کے لیے اللہ نے تمام نبیوں کو رول ماڈل بنا کر بھیجا، تمام انبیاء کا اخلاص اور ان کا کردار اور ان کی نیکوکاری یا نیک عمل ہمارے لیے قابل تقلید ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں گے تو ہم ان کے ساتھ جو ہے جس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ دیا ہمیں بھی ان کا جو ہے وہ اجر ملے گا۔ حدیث سن لیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ صحابہ نے کہا ہم نے اس کے بارے میں تو سوال نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے کی نبی یوسف علیہ السلام ہیں، جن کے باپ بھی نبی ہیں، دادا بھی نبی، اور پردادا خلیل اللہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یوسف، یعقوب اینڈ ابراہیم، کیا پیڑھی ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ نے کہا ہمارا سوال اس کے متعلق بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم عرب کے کانوں مختلف لوگوں یعنی کہ متعلق سوال کر رہے ہو۔ لوگ تو کانے ہیں، ان میں سے زمانہ جہلیت کے بہتر لوگ اسلام میں بھی بہتر ہیں جبکہ انہیں دین کی سمجھ ہو۔ اکرام کے مشترکہ اوصاف کیا تھے کہ خود و توکل، داعی اللہ تھے، اصلاح اور تقوی جو ہے ان کا مقصد تھا کہ تقوی اختیار کرنا ہے اور دوسروں کی اصلاح کرنی ہے۔ ہم نے اور اپنی اصلاح بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ نیکی کا بدلہ اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے۔ پھر انسان کی چھوٹی سے چھوٹی کی گئی نیکی بھی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر انسان اللہ کے احکامات کو مانتا ہے تو اللہ اس کی اولاد کو بھی حفاظت اس کی بھی فرماتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے، میں اور آپ ہم بھی مانتے ہیں نا، تو پھر ہمیں فکر کیوں ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ بگڑ جائے گی؟ ہمیں اس بات کا توکل ہونا چاہیے۔ دیکھیں صحابہ کا کیا بتایا، زہد و توکل، کہ ان کو اللہ وہ پاکیزگی کے ساتھ ساتھ کیا تھا، وہ ان کا وہ لیول تھا توکل کا، اور ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو ماننے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارے بچے کی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت کرے گا۔ پھر شرک سے بچنے والوں کے لیے نیک اولاد کی صورت میں نجات کا راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے کہ ان کی جو شرک سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو بھی نیک کر دیتا ہے، اور وہ کیا ہے ان کے ذریعے سے آسانی کے راستے اختیار اللہ تعالیٰ ان کے لیے بنا دیتا ہے۔ والدین کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور اسے ہدایت کے راستے پر رکھتے ہیں۔
دیکھیں ابھی صحابہ کرام کے دور میں جو نیک اور صالحین لوگ ہوا کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے، ان کے بعد والے لوگ جو تھے وہ کیا کہتے تھے کہ اگر ان کا بچہ ان کی بات نہیں مان رہا، بات نہیں سن رہا، تو وہ کیا کرتے تھے، اپنی تہجدوں کی نماز، رات کو اٹھنا اس کو بڑھا دیتے تھے، کیونکہ میں نیک ہوں گا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری اولاد کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دے گا، کہ میرے اندر کمی ہے اس لیے میری اولاد کے اندر کمی ہے۔ آج ہم مانتے ہیں ہمارے اندر کمی ہے اس لیے وہ ہماری اولاد کے تھرو نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہمیں اپنے اندر تو نظر نہیں آنی، اولاد میں ہمیں فوراً سے نظر آ جاتی ہے، ہم ان کی اصلاح چاہتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے ہمارے بچے نیک اور صالح اور اچھے ہوں، جب ان کے تھرو نظر آتی ہے تاکہ ہم اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کا مستقبل اچھا ہو تو اس کے لیے ہمیں اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق عمل کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے، جس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا وہ ہم نے اس سے رک جانا ہے۔ 87 اللہ مخلص لوگوں کو کیسے چنتا ہے، کہ پڑھ لیں، وا اور من سے آبائہم ان کے باپ دادا، وذریتہم اور ان کی اولاد، واخوانہم اور ان کے بھائی، واجتبینہم اور ہم نے چنا انہیں، وہدیناہم اور ہم نے ہدایت دی انہیں، الی طرف، صراط راستے کے، مستقیم سیدھے۔ با محاورہ ترجمہ اور نیز ان کے کچھ باپ داداؤں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو اور ہم نے ان کو مقبول بنایا اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان 18 انبیاؤں کا ذکر کر کے ان کی ذمہ داریوں کا ذکر کر کے اب ہمیں بتا رہے ہیں، اچھا ومن آبائہم اور ان کے مذکورہ انبیاء کے باوجداد میں سے بعض کو بزرگی عطا کی اللہ تعالیٰ نے، بزرگی کیوں عطا کی، وذریتہم اور ان کی اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے عطا فرمائی، ایمان کی دولت ان کو نصیب فرمائی، وہ اخوانہم ان کے بھائیوں کو بھی، موسیٰ ہارون، ٹھیک ہے، اولاد ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو ہم دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ وجتبینہم اور ہم نے ان کو منتخب کیا، اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیوں سے باخبر تھا اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پسند فرما لیا، ان کو اعلیٰ مقام اور اعلیٰ مرتبہ دے دیا، ان کی نیکی ان کی تقوی کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرما کے ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عزت و شرف دیا اور آخری دنیا تک جو ہے ہم ان کے درجات جو ہیں ان کو مانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا وَہَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، کہ ان کی صراط مستقیم کی طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ ظاہر ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کسی کام کے لیے خاص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو راستہ ہے وہ منتخب کرتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے ان کو سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھا راستہ کیا تھا کہ وہ توحید کو ماننے والے اور اسی کی، اس رب کی ہی اطاعت کرنے والے اور اسی کے راستے پر چلنے والے تھے۔ یہ ساری چیزیں بتا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ انبیاء کرام جو ہیں نحن لہ مسلمون، سورہ البقرہ میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے اور اسی کی وحدانیت کو مانیں گے، اور ساتھ انہوں نے کہہ دیا نعبد الہ واحد، اور ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک ہی رب کی عبادت کرنے والے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانے والے۔ آیت 87 آبائہم کے حمزہ با واو روٹ ورڈ ہے، والد کے لیے آتا ہے، ہر وہ شخص جو کسی شے کی ایجاد یا ظہور یا اصلاح کا سبب ہو اس کے لیے آتا ہے، لڑائی کا بھڑکانے والا اس کے لیے آتا ہے، ماں باپ دادا چچا اس کے لیے آبا کا لفظ استعمال ہم کرتے ہیں، علماء کے لیے جو ہے جو علمی اور روحانی تربیت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ آتا ہے، معلم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ اخوانہم حمزہ خائن واو آتا ہے بھائی کے لیے جو کسی دوسرے شخص کے ساتھ ولادت میں یا رضاعت میں شریک ہو، بھائیوں کی نسبت بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، کسی کے ساتھ برادرانہ سلوک کرنا اس کے لیے یہ لفظ استعمال اخو ہوتا ہے، اور مستقیم قاف و میم سے قوم سے ہے، کھڑا ہونا قیام کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، شے کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے آتا ہے، کسی کام کا پختہ ارادہ کرنا یا تسخیری طور پر کھڑا ہونا اس کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی حفاظت اور مراعات
کسی کے قائم مقام ہونا یا سیدھا راستہ، اس کے لیے بھی استعمال یہ لفظ ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں بھی۔ تفسیری نکات میں ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ کا اپنے انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص انعام اور انبیاء علیہ السلام کی اولاد اور ان کے بھائیوں کو بھی ان کے ساتھ بنا دینا، اس ہدایت میں ان کے ساتھ اس راہ پہ چلا دینا، ان کے لیے راہ کو آسان کر دینا۔ ایک طرف یہ کچھ، سب کے لیے نہیں، کچھ کے لیے وہ بھی کر کے دکھا دیا جو نیک عمل کرنے والے ان کے لیے راہ آسان ہوئے، کچھ کے لیے مشکل بھی کر کے دکھا دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نیکی کے راستے پر چلیں گے تو سارے آپ کے ساتھ مل کے ہی چلیں گے، رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں۔ پھر انہیں برگزیدہ کیا اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام پر اللہ کا احسان کیا ہے کہ تمام انسانوں پر فضیلت اللہ تعالیٰ نے بخشی، اللہ کی ہدایت سے سرفراز کیے گئے وہ، اور صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا کی اور مقبولیت عطا کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوسرے تمام انسانوں پر فضیلت جو ہے وہ دی تھی۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ انسان کی نیکی کے اثرات اس کے خاندان پر بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان نیک ہے تو اس کے اثرات آپ اپنے خاندانوں پر بھی دیکھیں گے۔ ہمارا نیکی کرنا بسا اوقات ہمارے بہن بھائیوں کے لیے بھی ہدایت پر آنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ unknownly آپ دیکھیں گے، آپ ترقی کر رہے ہیں، نیکی لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ نیکی ایک ایسی ہرس ہے، ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، ہر ایک کرنا چاہتا ہے، ایون دو جو کوئی برا بھی ہے نا، وہ بھی کہیں نہ کہیں نیکی کا کام ضرور کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دی ہے۔ کہیں وہ زیادہ جذبہ پکڑ لیتا ہے اور کہیں وہ مرتا مر جاتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ابھرتا ضرور ہے وہ۔ ہمارا نیکی کرنا بسا اوقات ہمارے بہن بھائیوں کے لیے بھی ہدایت پر آنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نیک لوگوں کے اچھے اعمال کی وجہ سے ان کی اولاد بھی ہدایت کے راستے پر قائم رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نیک لوگوں کے اچھے اعمال کی وجہ سے ان کی اولاد جو ہے وہ ہدایت کے راستے پہ رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ قائم رکھتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں شاید ہمیں وہ نظر نہ آئے، لیکن ہمارے جو اچھے کام ہیں اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا نا کہ ان کے اجر جو ضائع نہیں کرتا، تو وہ ضائع نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جتنے لوگوں کا عمل ہماری وجہ سے بدلے گا اتنے ہی ہمارے درجات جو ہیں بلند ہوتے جائیں گے۔ جن لوگوں کے عمل بدل رہے ہیں ان کے درجات بھی بلند ہوں گے، ان کے درجوں میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، اور جس کی وجہ سے ہو رہے ہیں اس کو بھی ان کا اجر ملتا جائے گا۔ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ میں نے ایک کام کر رہا ہوں تو اس کی دوسرے کی وجہ سے کر رہا ہوں، اب یہ نہ ہو میں نیکی کا کام چھوڑ دوں کہ اس کو ثواب مل رہا ہے بیکاز اس کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کی نیکی میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی وسعت اتنی ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ اور جو کوئی نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کرنے کی وجہ سے اس کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا کہ نیکی پہ اس کو رغبت دلانے والے کے لیے بھی۔ اللہ کی طرف سے خاص مدد یہ ملتی ہے کہ اللہ نیک لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ جو فطرت کی پیروی کرے گا اللہ اسے چن لے گا اور صراط مستقیم کی ہدایت اس کو دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ آیت 88 انشاءاللہ کہ اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ پھر وہی بات ہم پہلے بھی اس پہ کر چکے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں اس آیت کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہم دیکھ لیں تاکہ ہمیں تھوڑا سمجھ آ جائے کہ اللہ کی ہدایت ہی جس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں جس کو چاہے اس کو ہدایت کرتا ہے۔ اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرکت کرتے تو یہ کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب عقارت ہو جاتے۔ مطلب کہ اگر یہ فرضاً جا کے بیٹھ بھی جاتے یا نیک عمل کرنے بھی لگ جاتے تو پھر بھی ان کے اعمال عقارت ہی ہونے، کیونکہ ان کی نیت خالص نہیں تھی۔ اللہ جس کو ہدایت چاہتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ یہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں تعالی کا ہدا، اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں کو جسے وہ چاہتا ہے، جس کے اندر وہ تڑپ دیکھتا ہے، جس کی نیت دیکھتا ہے، جس کی صلاحیت جس کے اندر ہوتی ہے، جس کا عزم ہوتا ہے، اندر اور باہر سے وہ ایک ہوتا ہے، جس کو پیشن ہوتا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو دین کی طرف لے کے آؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کی طرف رکھے، کہ اس بندے کی طرف سے وہ تڑپ شو ہوتی ہے۔ یہ میں ایسی بیٹھے کہتے نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ہدایت دے، یہ نہیں کہ مجھے دعا نہیں مانگنی چاہیے، لیکن بچوں میں بھی تو کچھ نظر آئے ایسا، ان کے اندر بھی کوئی کسک ہو، کوئی تڑپ ہو کہ ہاں میں نے دین کا کام کرنا ہے۔ کہ کئیوں کے اندر دیکھیں وہ کسک اور تڑپ ہمیں نظر آتی لیکن عمل سے نظر نہیں آتا، لیکن جب آپ بات کرتے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ان کو تھوڑی سمجھ بوجھ ہے۔ تو اس طرح کی فطرتی انسان جو ہوتا ہے نا، اس طرح کی فطرت پہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو کسی کی بات اس کو دل کو لگ جاتی ہے، وہ پھر جاتا ہے اس کا دل۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔
جب یہ سورت نازل ہوئی خطاب مکہ والوں کو تھا، مکہ والے اس وقت شرک پہ تھے، اور اس سورت کو جب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ان کا سب سے بڑا جرم یہی تھا کہ وہ شرک کرنے والے تھے۔ ایک طرف وہ مشرک تھے اور دوسری طرف وہ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارا باپ ہے۔ تو اس کی طرف ان کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہاری نیتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری صلاحیتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے ارادوں کو بھی جانتا ہے، تم ظاہر میں جو مرضی کرتے پھرو، تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو لے آئے گا، ایز اے نیشن نہیں مانگو گے، اللہ تعالیٰ نے دکھایا نا پہلے لوگوں کو بھی، دوسری نیشن دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ لے آیا، کہ اسی طرح تم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ اگر تم متفق ہوتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر شرک کی تردید کرو گے، بہترین نمونہ بن کے سامنے آؤ گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں جو ہے اسی طرح نکالے گا جس طرح تمہارے باپ، جس کو تم کہتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کو اندھیروں سے کیسے روشنی کی کرن بنا کے نکالا، اگر تم تڑپ دکھاؤ گے، تم کوشش کرو گے، تم اپنی ہمت کرو گے، لوگوں کا مقابلہ کرو گے، شرک کی تردید کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نیکی کی طرف اسی طرح لے کے آئے گا۔ تمہارا باپ جس کا تم دعویٰ کرتے ہو وہ بہترین مثال تھی توحید کی، تم بھی اپنے آپ کو ویسا کرو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے بھی آسانی پیدا کر دے گا۔ ابھی یہاں پہ وَلَوْ أَشْرَكُوا آیا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے بھی تمام اعمال اگر وہ لوگ بھی کرتے۔ اب پھر دیکھیں سارے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اب کہہ دیا اگر وہ بھی کرتے شرک اس وقت تو ان کو بھی یہ درجے نہ ملتے، کہ اللہ تعالیٰ صرف برگزیدہ بندوں کی نیک نیتوں کو، نیک ان کے اخلاص کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اگر ہاں البتہ وہ معافی مانگ لیں، ان کو پتا تھا انہوں نے شرک کیا، وہ معافی مانگ لیتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کہ شرک کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آؤ، ایک رب کی طرف آؤ، اسی کی طرف جھک جاؤ، کہ شرک ایک ایسی قبیح چیز ہے کہ تمہاری سالوں سال کی محنت کو ایک ہی لمحے میں وہ غارت کر دے گی، ختم کر دے گی، ایک ہی لمحے میں، ایک ہی لہجے میں ہر چیز غرق ہو جائے گی، اکارت ہو جائے گی، وہ ضائع ہو جائے گی۔ اس چیز کی طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں التوبۃ معروضات قبل الموت، موت سے پہلے پہلے اگر تو توبہ قبول کر لو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذِكْرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو نیک کمال انجام دے گا بشرط یہ کہ اس کا ایمان صحیح ہو، ایمان کی درستگی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور شرک سے بیزاری کے ذریعے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی قوم کے سامنے اعلان کیا برات کی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمت اور توفیق دے دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور صورت میں قرآن پاک میں سورۃ ممتحنہ میں آتا ہے کہ ان براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم ان سے بیزار ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ اور آپ نے اپنی قوم کے لوگوں سے بھی کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس تم پر کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، حتیٰ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر فرمایا بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان نفرت کی دیوار یہی حائل ہے، اور یہ دیوار اسی طرح رہے گی اور کبھی یہ ختم نہیں ہوگی۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں، اس وقت قریش مکہ کو بتایا جا رہا تھا کہ شرک جو ہے بہت قبیح بیماری ہے، اور جس کے اندر یہ آ جاتی ہے اس کو بھی نہیں پتہ چلتا کس طرح اس کے اندر سرائٹ کر رہی ہے۔ کہ میں سوچ رہی ہوتی جس طرح کینسر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن اس کے اندر ہے وہ چیز، کب پتہ چلتی ہے جب ختم ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ میں کہہ دیا اگر چلو ساری زندگی گزر گئی کرتے رہے، پھر اگر تم معافی مانگ لو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت ہے نا، تمہیں اس کا شعور ہو جاتا ہے، تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں غلط کام کرتا رہوں تو پھر کیا ہے، اللہ کی طرف پلٹو اور معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف فرما دے گا۔ تفسیری نکات میں ہم نے کیا سیکھا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے اس کو سرفراز فرما دیتا ہے، لیکن اگر کہیں یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے ہوتے تو ان سب کا کیا دھرا جو تھا وہ سب کا سب اکارت ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس مرتبے کے لوگ بھی اگر کہیں شرک کریں گے یا شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کا انجام بھی یہی ہوگا جو عام لوگوں کا ہے۔ 18 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ اگر یہ شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ایسے ہی کارت ہو جاتے، ایسے ہی ضائع ہو جاتے۔
ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پانے کے لیے قانون فطرت کی پیروی کرنا ضروری ہے. اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائیں گے تو ہمارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. شرک سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم شرک سے بچ نہیں سکتے. پھر یہ کہ اللہ ہمارے تمام تر ظاہر اور پوشیدہ اعمال سے واقف ہے. آج جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی کل ہمارا رزلٹ ہوگا. ہم دنیا میں بھی یہ کہتے ہیں جیسے کام کرو گے ویسا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو آخرت میں بھی ویسا ہی انجام ہمیں ملے گا. آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نعمت کی قدر نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے لیتا ہے. اب یہ یہاں پہ اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے اہل مکہ کو، تم اس کی قدر نہیں کرو گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مدینے کی طرف میں یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رتبہ کسی دوسرے لوگوں کو دے دوں گا. بامحاورہ ترجمہ، یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی. سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں. سبحان اللہ، کہ ایک کو نیکی کی دعوت دو نہیں سن رہا تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں اور کتنے لوگ لیے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں. وہیں پہ ہمت نہیں ہارو، ایسا ہوگا. یہ نہیں کہ میں بات صحیح بتا رہی ہوں تو دوسرے سن ہی لیں گے. اچھا، یہاں پہ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، حکمت دی اور نبوت دی. کہ انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرشتے ان پر اپنی وحی لے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے الکتاب مطلب کہ ہر دور میں جو بھی نبی آیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی، ان کو شریعت دی اسی حساب سے جو ان کی ضرورت تھی. پھر والحکم، قوت فیصلہ، علم نافع اور دین کی سمجھ بوجھ ان کو عطا کی. نبوہ، کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دے دی، ان کو حکمت بھی دے دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دے دی کہ کس طرح رول ماڈل بن کے ان کو اس کی طرف لے کے جانا ہے. یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ 3 چیزوں کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کر کے بتا رہے ہیں جو کہ میری بھی ضرورت ہے اور آپ کی بھی ضرورت ہے. ایک معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے زندگی گزارنے کے لیے. انسان کو کوئی نہ کوئی رہنما اصول چاہیے ہوتے ہیں نا. عام جیسے ہم کوئی چیز بھی لیتے ہیں تو وہ اس کا مینول دیتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے. ہم نے بھی زندگی گزارنی ہے تو انسان کے اندر یہ فطری جذبہ اٹھتا ہے، سوال اٹھتا ہے میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کیا جائے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب دے دی، ایسی کتاب جس میں زندگی کے تمام حالات اور ان کے جوابات لکھ کے دے دیے کہ یہ ایک کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. وہ قانون ہمیں دے دیا. وہ قانون کیا ہے؟ اس میں حکمت ہے، اس میں قوت ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے. ٹھیک ہے، یہ کتاب اس کے اندر سارا کچھ ہے. ایک نبی جب چن لیا اس کو یہ کتاب دے دی، اب اس کے اندر وہ کتاب کو لے لینا صرف انف نہیں ہوگا، اس کو اس کے ساتھ حکمت چاہیے ہوگی کہ کس طرح، کب اور کس موقع پہ ان قوانین کا استعمال کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شریعت کو کہاں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کتاب کے ساتھ ساتھ ایک شخصیت بھی چاہیے ہوتی ہے جو کہ ایک رول ماڈل کے طور پر آپ کے سامنے آئے، تو اس کو پتا ہو اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل کرنا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، کیسے کرنا ہے وہ کر کے دکھا رہا ہو. ایک اس کو ہم کہہ لیں ایک نمونہ کہہ رہے ہیں، ایک آئیڈیل کہہ رہے ہیں، وہ استاد کی شکل میں ہو، وہ مربی کی شکل میں ہو، وہ ایک آئیڈیل کی شکل میں ہو، ایک اچھی شخصیت کی شکل میں، وہ کچھ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے لیے آئیڈل ہوتا ہے. پھر یہ کہ اس کتاب پر عمل درآمد کیسے کرنا ہے. وہ میں کتاب کئی دفعہ ہوتا ہے میسج جو ہے اسٹریٹ فارورڈ میں اس کو سمجھ رہی ہوں، کئی دفعہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اس کے لیے کوئی ایسا بندہ چاہیے جو کہ اس کو منتخب کر کے اس کو آسان کر کے میرے تک پہنچا دے. وہ اس وقت نبیوں نے کر کے دکھایا، اس کے بعد علماء کرام نے کر کے دکھایا. اس کے بعد اب جس کے پاس علم ہوگا، قرآن کا علم ہوگا، قرآن کی تعلیم لینے کے لیے، کتاب کی تعلیم لینے کے لیے ہمیں ٹیچر کی، مربی کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ وہ اس پیغام کو آسان کر کے ہمارے لیے بتا سکے تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکے، اپنی زندگیوں میں اس کو آسانی کے ساتھ جو ہے لا سکے، ہمارا وہ کام جو ہے وہ آسان ہو جائے. یکفر بہا ہاؤلائی، اگر یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے، ہاؤلائی کے ضمیر مکے والوں کی طرف لوٹا کے کہا جا رہا ہے، اگر یہ کفر کریں گے، قرآن پاک کو نہیں مانیں گے، نبی کو نہیں مانیں گے، کتاب کو نہیں مانیں گے، شریعت کا انکار کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا کافرین، کہ ہم
ہم نے اس کے ساتھ ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا جو کفر کرنے والے نہیں. مقصد یہ کہ اگر اولین مخاطب اللہ کے دین اور پیغمبر لیے جائیں وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دے گا. اگر جو نبیوں کو پیغمبروں کو نہیں مانیں گے، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے کے آ جائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آج اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس دین سے غفلت اختیار کریں گے، اگر آج ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے، ان کو بڑھائیں گے نہیں، اسی طرح دین کو قائم دائم نہیں رکھیں گے جس طرح کے نبیوں اور انبیاؤں نے کیا، اس فرائض کو ہم نہیں انجام دیں گے، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بدقسمتی ان پہ مسلط کر دے گا. ٹھیک ہے، اب نبی نہیں آئیں گے، اب شریعت چینج نہیں ہوگی، شریعت وہی رہے گی، لیکن اللہ کا یہ قانون ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نہیں مانا جاتا، دین کے پودے کی آبیاری نہیں کی جاتی، دین کے پودے کو بڑھایا نہیں جاتا، تو وہ کیا ہے، وہاں پہ ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. انسان دنیا میں اپنی عزت اور تکریم اللہ تعالیٰ کے قوانین کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا کے حاصل کر سکتا ہے، ورنہ یہ اقتدار کو حاصل کرنا، پوزیشنوں کو لینا، یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کر ہی انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے. تفسیری نکات میں ہم نے سیکھا کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے خلق اللہ کی رہنمائی، جنہاں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کی رہنمائی کے لیے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی. جو لوگ اللہ کے احکامات کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنا ہی نقصان خود کر رہے ہیں. اللہ یہ نعمت کچھ اور لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے جو اس کے منکر نہیں ہوتے. آپ نے نہ لو، دوسرے اس کو لینے ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے کھڑے ہیں. ایسے لوگ جو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق تمام معاملات کے فیصلے کتاب الہی کے مطابق کریں. اللہ اپنے جن بندوں کو اس کام کے لیے چنتا ہے، اس کی قلیل تعداد بھی قطروں سے مل کر ایک سمندر بن جاتا ہے. ایک بندہ ہی، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کام کر دیا، ایک بندے نے کتنے قطرے بنا دیے، سمندر. جب اللہ تعالیٰ بندے کو کسی کو چن لیتا ہے، وہ اس کو اتنا پیور کر دیتا ہے، اتنا پیور کر دیتا ہے کہ ایک قطرہ ہی سب کے لیے انف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں کو جائزہ لینے والا بنا دے. پھر آگے کیا ہے کہ حدیث سن لے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو اتنے معجزات اور نشانیاں عطا کی گئیں کہ لوگ اس پر ایمان لاتے رہے. جو چیز مجھے عطا کی گئی ہے وہ وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے. مجھے امید ہے کہ روز قیامت میرے فرمانبرداروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو ماننے والے. پہلے وحی کی گئی، پہلے صحیفے دیے گئے، وہ کتابیں ویسے کی ویسے اتاری گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک دیا گیا. انبیاء کے لیے اللہ کے خاص عطا کیا تھی کہ کتاب اللہ کا ہدایت نامہ تھا، اللہ کی طرف سے حکم جو تھا معاملات زندگی کو حل کرنے کا صحیح فہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب میں رکھ دیا. وہ انبیاء علیہ السلام نے وہ حکمت کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا. نبوت کیا تھی کہ خلق خدا کی رہنمائی کے لیے انہوں نے اپنی ہر ممکن کوشش کر کے دکھائی. ہم نے سیکھا کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی دین کی اشاعت کی ذمہ داری کو نبھانا ہے. اللہ کے ہاں مقام کوانٹٹی کا نہیں بلکہ کوالٹی کا ہے. کہ یہ نہیں کہ بہت زیادہ مال لے کے آئیں، تھوڑے لے کے آئیں، لیکن خالص ہو، پیور ہو، مخلص ہو کے کیے جائیں، اچھی نیت سے کیے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے گا. اگر ہم نے آج یہ کام نہ کیا تو یہ کہ اللہ یہ کام کسی اور قوم کو دے دے گا، کسی اور انسان کو دے دے گا جس کے اندر صلاحیت نہیں بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کی نیت اتنی خالص ہوگی، اس کا پیمانے کو لبریز کر دے گا. میرے اندر اگر یہ صلاحیت ہے، میں اس کا غلط استعمال کر رہی ہوں، اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہی، تو اس کی پوچھ مجھ سے ہوگی. جو قوم یہ کام کرے گی وہی قوم درجات اور فضیلت کی حقدار ٹھہرائے گی. آج ہم مسلمانوں کی پسپائی کی وجہ ہمارا فطرت کی پیروی کو چھوڑ دینا ہے. فطرت کے اگینسٹ سمجھا رہے ہیں. دیکھ لیں ہمارا معاشرہ بگڑا پڑا ہے. دن کو محنت کرنی چاہیے، دن کو سو رہے ہیں. رات کو سونا چاہیے، رات کو وہ جاگ رہے ہیں. ہر کام، بازار دنوں کے ٹائم کھلنے چاہیے، دنوں کے وقت بند ہے، لوگ سو رہے ہیں، اور راتوں کو وہ کھلے ہوئے ہیں یاشیوں کے لیے، فتنے کے لیے. استغفر اللہ. اپنے اعمال کی اصلاح سے اپنی کھوئی ہوئی عزت اور مقام کو حاصل کرنا ہے کہ نیک عمال کر کے. آخری آیت جو ہے کہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. کیسے نصیحت ہے؟ بامحاورہ ترجمہ، یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تم میں سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے. اب کھلا پیغام دیا جا رہا ہے انہی لوگوں کو کہ ٹھیک ہے،
اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یعنی کہ نبی، انبیاء کرام۔ اب کیا ہے، ہدایت لینا چاہتے ہو تو ہدایت لے لو، اگر ہدایت نہیں لینا چاہتے تو کیا ہے، ہدایت نہ لو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اقتدا کیا ہوتا ہے کہ کسی کے موافق کوئی کام کر دینا، یعنی کہ کسی کی پیروی کرنا، اقتدا کرنا، اس کو کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء اور پیغمبروں کے اندر جو چیزیں پائی جاتی تھی، جو مشترک تھی، وہ کامن تھی، وہ کیا چیزیں تھی؟ ایک تو شریعت تھی کہ وہ فرسٹ آف آل توحید کی طرف انہوں نے بلایا، وہ شرک نہیں کرنے والے تھے، وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والے تھے۔ دوسری ان کے اندر مخصوص چیز یہ تھی کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والے تھے، وہ اپنی طرف بلانے والے نہیں تھے، وہ اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ اور تیسری شریعت، سب کو شریعت دی گئی، لیکن ہر ایک کی شریعت جو تھی وہ مختلف تھی۔ تین چیزوں کا ذکر کر دیا جہاں پہ کہ ایک معاشرے میں انسان کو رہنے کے لیے ان تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کیا کہ انبیاء کی ہدایت کا جز کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز توحید ہے، یہی انسان کی بنیاد، سیڈ ہے۔ جو اس توحید کو مانے گا، اللہ کو واحد مانے گا، وہ اپنی سیڈ، بنیاد کو بو دے گا، ٹھیک ہے۔ جب وہ بو دیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر اخلاق حمیدہ، جو کہ انبیاء کرام کے اندر تھا، بہترین اس کے اندر اخلاق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کا بہترین اخلاق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ تیسرا کام کیا کہ وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ شریعت کے احکامات کو اس طرح امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی سیم بات وہ جو پیچھے کہی گئی کہ تین چیزیں، یہاں پہ اب عملی طور پہ کس طرح اس کے اندر وہ چیز لے کے آتی ہے جب اس کو انسان کو قرآن کا علم ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں آپ سے، تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر چاہتا تو بے تحاشا دے سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاوضہ دینا ہے۔ دین کے لیے جتنے بھی دیکھیں دائی نکلتے ہیں اللہ کے پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے، وہ کبھی بھی کسی سے معاوضہ نہیں لیتے۔ وہ صرف کیوں؟ کیونکہ ان کو مقصد اور پرپس سمجھ آ جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے ان لوگوں کو بھی سمجھ آ رہا ہے۔ وہ صرف حریص ہوتا ہے کہ دوسرے بھی اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنے لگ جائیں۔ اِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ میری خواہش ہے کہ لوگ اس نصیحت کو قبول کر لیں، صحیح راستے پہ آ جائیں، صراط مستقیم پر آ جائیں، کفر، شرک اور بدعات سے نکل آئیں، اللہ تعالیٰ کی غضب سے وہ بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ، دین کی خیر خواہی کرنا میرا مقصد ہے، دین کی طرف بلانا میرا مقصد ہے، تاکہ ذکر یاد دہانی ہے، پتہ سب کو ہے، سب نے پرومس کر کیا ہے، یہ صرف ایک یاد دہانی ہے کہ انسان فطرت کی طرف آئے۔ جو فطرت پہ ہوتا ہے وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتا ہے، اور جو فطرت پہ نہیں ہوتا وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کہتا ہے۔ ہم کسی کو حکم دیتے ہیں یا کسی کو کوئی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ تو فوراً کہتا ہے ٹھیک ہے باجی، ٹھیک کہہ رہی ہیں، ٹھیک کہتے ہیں نہیں نہیں ایسے نہیں، ایسے ہے، وہ وہاں پہ حجتیں دینا شروع کر، وہیں پہ سمجھ جائے پہلے فطرت پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کی فطرت ہی مسخ ہو چکی ہے، کالی ہو چکی ہے، پہلے اس کو آہستہ آہستہ اخلاق سے، طریقے سے، حکمت کے ساتھ اس کو صحیح کیا جائے، پھر اس کو غلط اور صحیح بتایا جائے۔ جیسے کل بات ہوئی تھی نا، غلط موقع پہ جب غلط بات کی جائے گی، صحیح بات بھی وہ غلط امپیکٹ ڈالتی ہے، اور جب وہ غلط بات صحیح طریقے سے غلط جگہ پہ بھی کر دی جائے نا، وہ بہت اچھے طریقے سے اس پہ جو ہے وہ کام ہوتا ہے۔ کہ اللہ کا ہر پیغمبر انسانوں کی بھلائی کے لیے آتا ہے۔ مان جاؤ کہ تم کو جب جو نبی جو وہ بات بتا رہا ہے اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، کوئی اس میں نقصان نہیں ہے، یہ دینداری ہے، کوئی دکانداری نہیں ہے۔ وہ حریص ہے تمہارے، وہ تمہیں دین سکھانا چاہ رہے ہیں۔ کوئی بھی دیندار بیٹھ کے اگر آپ کو وہ دین سکھا رہا ہے تو وہ اپنی دکانداری نہیں چمکا رہا۔ دکاندار کو تو ہوتا ہے منافع، اس میں نفع چاہیے۔ دیندار کا نفع کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانے والے کے لیے نفع کیا ہے؟ اللہ خوش ہو جائے، آخرت میں اس کو جنت مل جائے، اس کو دنیا سے تو معاوضہ چاہیے ہی نہیں۔ تو یہاں پہ یہ چیز آتی ہے کہ سچی دینداری آخرت میں اس کے لیے دکانداری بن جائے گی، آخرت میں اس کو فائدہ ہوگا۔ دنیا میں جو یہ بھاؤتا کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ تم سے ان کو دور کر دیتا ہے، اور نیک اور خالص اور ہم لائک مائنڈیڈ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیغام بتا دیا کہ ہدایت صرف اہل ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ جو لینا چاہے گا اس کو خوبصورتی سے لے لے، اور جو اس کا انکار کرے گا تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے لینے کے لیے اور بہت سے لوگ ہیں۔ تفسیری نکات سے ہم نے سیکھا کیا ہے کہ فطرت کی پیروی کرنے والے اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، سو انہی کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت پر کسی سے کوئی صلہ نہیں چاہتے، اور نہ کسی کے نہ ماننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان ہی ہونے والا ہے۔ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے جو نہیں مان رہا۔
بلکہ یہ تو تمام دنیا والوں کے لیے محض ایک یاد دہانی ہے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، بلکہ ان ہی حقائق کی یاد دہانی ہے جو انسانی فطرت کے اندر ودیت کر دی گئی ہے۔ انسان عہد لست کر کے آیا ہوا ہے، اس نے بھولا ہوا علیحدہ بات ہے۔ اب حدیث کیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں پسندیدہ لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ لوگوں نے کہا، جی کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جن کی عمریں لمبی ہوں اور اخلاق اچھے ہوں۔ لمبی عمر کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہدایت پہ کبھی کبھی اللہ کے لیے بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف تیرے لیے مجھے لمبی عمر دے کہ میں تیرے دین کی خدمت کر سکوں، میں دوسروں کی اصلاح کر سکوں۔ کبھی کبھی مانگا کریں یہ بھی۔ انبیاء علیہ السلام کا دستور کیا ہے؟ توحید پرستی، شرک کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، فرمانبرداری اور اطاعت، روز آخرت پر ایمان۔ یہ 4 چیزیں ان کے اندر تھی۔ ہم نے سیکھا کیا اس آیت سے کہ ہمیں اپنی بیجا خواہشات اور بدعات کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ان کی سیرت ہے، ان کا جو اسوہ ہے، اس کو اپنانا ہے۔ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر مختلف گمراہیوں میں گم نہیں ہو جانا، بغیر سوچے سمجھے گمراہیوں کو اپنے بزرگوں کا دین نہیں سمجھنا۔ تبھی ہم بدعات کی طرف جاتے ہیں نا، جو بزرگوں کی طرف ہم لے کے جاتے ہیں۔ اللہ نے فطرت کے قوانین کو اپنانے کا فائدہ بتا دیا، بس جس کا جی چاہے وہ لے لے، جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اٹھا لے، جو نہیں چاہتا اس کی اپنی مرضی ہے۔ اسی فطرت پر چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرست قوم کی درمیان پرورش پا کر اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ ہمیں بھی فطرت پر ایسا ہی غور و فکر کرنے والا، اس پر غور و فکر کر کے اس کے رزلٹ کو حاصل کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بنائے۔ اس کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین لینے والوں میں بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آج کی آیات بہت ہی خوبصورت آیات تھی۔ اگلے ویک جو کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کا حق یا اللہ تعالیٰ کا قدر پہچانی ہی نہیں جس طرح کی پہچاننے کی ضرورت تھی، کہ نبیوں کو نہیں انہوں نے پہچانا تو انہوں نے اللہ کو بھی نہیں پہچانا۔ جو اللہ اور اللہ کے نبی کو اور قرآن کو پہچانتا ہے وہ پھر اللہ کو بھی پہچان لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے اپنے لیے یاد دہانی اور پھر دوسروں کے لیے یاد دہانی کے اسباب پیدا کرنے والا بنا دے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق، اور پھر اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی والوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں جتنے لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہیں، ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے ذریعہ بنا دے۔ بے شک ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اسباب ہمیں بنا دے کہ ہم دوسروں کے لیے ہدایت کے راستے کی طرف ان کو بلانے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خالص نیتوں کے ساتھ بیٹھنے اور قرآن کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم تھوڑا سنیں لیکن آخرت میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دیں، وہ ہمارے عمل میں پختگی کا سبب بن جائے۔ سب حق اور سچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اگر کوئی کمی اور کوتاہی یا الفاظ کا چناؤ اس میں کمی رہ گئی وہ میری طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس پہ میری گرفت نہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے، حق اور سچ بات جو ہے اس کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے اور ہمارے عمل کا ذریعہ اس کو بنا دے۔ آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری نسلوں کے حق میں، نہ صرف ہمارے حق میں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں، قیامت تک جتنی نسلیں آنی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پہ رکھے، ہدایت کے راستے پہ رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دین کے راستے پہ رکھے اور دوسروں کے لیے ہدایت کے راستے پر لے کے آنے والوں میں اللہ تعالیٰ ان کو شامل کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کے راستے پر چلنے میں ہماری فیملی کو ہمارا مددگار بنا دے، آمین، اور اچھے لوگوں کا ساتھ ہمیں عطا فرمائے، اللہم آمین۔